أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. صدق الله العلی العظیم. سورہ مومنون آیت نشان 12 سے 16 تک کا ترجمہ. اور ہم نے آدمی کو گیلی مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ یعنی عورت کے رحم میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم ہی نے منجمد خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم ہی نے اس کو روح ڈال کر ایک دوسری صورت میں پیدا کیا. سبحان اللہ، خدا بابرکت ہے
جو سب بنانے والوں سے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد یقیناً تم سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اس کے بعد قیامت کے دن تم سب کے سب قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔ پچھلا سیشن جو ہم نے نماز کی وجہ سے ڈسکنٹینیو کیا تھا، اب اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ تمام حضرات اس میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں، سوالات بھی بہت آ رہے ہیں۔ ابھی سوالات ابھی بھی میرے پاس تقریباً 3-4 جمع ہیں، جن کو میں نے اس وقت روک دیا تھا صرف اسی وجہ سے کہ سوالات کا بھی سلسلہ بعد میں ہی شروع کریں گے ہم۔ اب میں جناب مولانا سید عقیل الغروی صاحب قبلہ سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس سلسلے کو دوبارہ شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا والسلام علی من اتبع الہدی، والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے گفتگو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ سیمینار کی جو تھیم ہے، یہ پیپر اس پوری تھیم کو کسی صورت سے آپ تک منتقل کرنے کی کوشش ہے۔ توحید سے متعلق کچھ باتیں عرض کیں اور اب ہم نبوت سے متعلق عرض کر رہے ہیں۔ ہمیں خود بھی جاننا چاہیے، جیسا کہ سیمینار کے منشور میں، بروشر میں سب سے پہلے یہ بات بتا دی گئی تھی کہ جو مذہب جعفری سے متعلق افراد ہیں وہ خود بھی سمجھیں گے ان کا مذہب کیا ہے، اور جو حضرات متعلق نہیں ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ یہ مذہب کیا ہے وہ بھی سمجھیں کہ کیا ہے۔ اور ان میں سبھی حضرات کے لیے پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس سیمینار کے منشور میں غلام حیدر صاحب نے بہت اچھی طرح واضح کیا ہے، اور ہماری بھی یہ کوشش ہے اور بلکہ اپیل ہے کہ آپ حضرات سوالات پر بہت اہمیت دیں، تو بہت توجہ دیں، خوب سوال کریں اور سوالات کو ذہنوں میں لے کر نہ جائیں۔ سوالات آپ کے ذہنوں میں جو پیدا ہوتے ہیں یہ بھی لطف الہی ہے، نعمت الہیہ ہے۔ سوالات لطف الہی ہیں۔ نبوت، توحید پہ ہم نے صبح عرض کیا، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مذہب جعفری میں کتنا شرک ہے اور کتنا کفر ہے اور کتنی توحید ہے۔ ایک جملہ عرض کر دوں، توحید کی حفاظت، میں نے کہا تھا اصل الاصول توحید ہے، توحید کی حفاظت مذہب جعفری میں، شیعہ مسلک میں، اس مسلک میں کہ جو اہل بیت رسول کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے، اس میں توحید کی حفاظت کہاں تک ہوئی ہے، اس کے لیے پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں اور یہ دیکھ لیں کہ آج تک مذہب جعفری میں ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ کوئی اٹھے مجدد اور توحید کا احیاء کرے، چونکہ کبھی توحید ہمارے ہاں کمزور ہوئی نہیں۔ ہم ائمہ اطہار علیہم السلام کے مزاروں پر جاتے ہیں اور مزاروں کو سجدہ نہیں کرتے، مزاروں پر سجدہ نہیں کرتے، زیارت پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، یا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، جس امام کی خدمت میں بھی جاتے ہیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد یہ دعا ہے، پروردگار یہ نماز، یہ قیام، یہ قعود، یہ رکوع، یہ سجدہ تیرے لیے ہے، اس لیے کہ تو وحدہ لا شریک ہے، اور یہ 2 رکعت نماز ہدیہ ہے ہماری طرف سے اس امام صاحب قبر کی خدمت میں۔ توحید اس طرح محفوظ ہے، پورے کلچر میں توحید کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے اب مظاہر کے کیسے کیسے، یعنی ہمارے مرثیوں میں توحید، نوحوں میں توحید، سوز میں توحید، سلام میں توحید، شاعری میں توحید، ہمارے رسوم میں توحید،
یہ ایک الگ پورا اسٹڈی کا موضوع ہے جو میرے پیش نظر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر صرف یہ موضوع رہے تو پیپر ختم نہیں ہوگا، اس لیے اب میں نبوت کے حصے پہ آ رہا ہوں۔ نبوت کا عقیدہ کمال توحید کا لازمہ ہے۔ دیکھیے یہ جملہ ہمارے ناشر نقوی صاحب نے غالباً رسماً واہ واہ نہیں کی ہوگی، ویسے وہ شاعر بھی ہیں اور بہت اچھے ناظم بھی ہیں، تو یہ دل رکھنے کے لیے بھی واہ واہ کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے بعض کبھی کبھی شاعر جو ہے بہت ہی کمزور سا شعر سناتا ہے اور یہ کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ۔ توحید، نبوت کا عقیدہ کمال توحید کا لازمہ ہے۔ اگر توحید کی حقیقت منکشف ہو گئی تو نبوت کا انکار ناممکن ہے۔ اسی مقام پر نبوت سے متعلق تمام علمی، کلامی، فلسفیانہ اور عرفانی دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن میں ظاہر دلیلیں نہیں پیش کر رہا ہوں، میں صرف عنوانات گنا رہا ہوں۔ لیکن یہ عرض کر دوں، یہیں دہلی میں مشہور شاعر ہیں پنڈت گلزار دہلوی صاحب، وہ ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ توحید کی حقیقت سب سے پہلے جس مذہب نے پیش کی وہ ہندو مذہب ہے، اور سب سے آخر میں جس نے پیش کی وہ اسلام ہے۔ کسی حد تک ان کی بات بہت درست ہے۔ ویدانت توحید وہاں بھی ہے اور توحید اسلام میں بھی ہے۔ اب اس وقت اس توحید کے قائل بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں، ویدانت کی فلسفی رکھنے والے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کی تو ضرورت ہی نہیں، نبوت کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اس سے پہلے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے ایک تقریر میں کہہ چکا ہوں، یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ بعض حضرات نے سلوگن بنا لیا ہے کہ ایک صاحب واعظ نصیحت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا عقیدہ یہ ہے، تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ذرہ ذرہ رسول اللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ کہنے کا مقصد یعنی فلسفی میں وہاں الجھن یہ ہے کہ بھئی خدا ہے اور اس نے مخلوقات کو خلق کیا، اور چونکہ وہ اپنی تمام مخلوقات سے بالکل برابر کا رشتہ رکھتا ہے، اس لیے نبوت کی کیا ضرورت ہے۔ اس کی جو فلسفیانہ تفصیل ہے وہ آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگی، نہیں ہوگی تو مطالعہ کیجیے گا، لیکن یہ ایک زندہ سوال ہے نبوت کے باب میں۔ اور بھی کئی سوالات ہیں کہ اگر نبوت ضروری ہے تو نبوت ایک نقطے پہ جا کے ختم کیوں ہو گئی، ختم نبوت کا آپ نے اعلان کیوں کر دیا؟ حالانکہ جس طرح اصل نبوت ثابت ہے اسی طرح ختم نبوت بھی ثابت ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ میں تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں وہ سطریں جو میں نے لکھی ہیں، لیکن یہ عرض کر دوں کہ یہ جو کہتے ہیں ذرہ ذرہ رسول اللہ، ان کے لیے بس ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہر چیز رسول اللہ ہے تو اس سوال کا جواب کون دے گا کہ پھر آپس میں اختلاف کیوں ہے؟ ایک رسول اللہ دوسرے رسول اللہ سے اختلاف رکھ رہا ہے، پھر ریفارم کی تحریکیں کیوں چل رہی ہیں، فتنے کیوں ہو رہے ہیں، جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں، قتل و غارت کیوں ہو رہا ہے؟ ذرہ ذرہ رسول اللہ ہے تو میں بھی رسول اللہ، آپ بھی رسول اللہ، دو رسول اللہ آپس میں ٹکرا کیوں رہے ہیں؟ گجرات میں کیا رسول اللہ آگ لگا رہے ہیں؟ بمبئی میں کیا رسول اللہ آ کے ٹیررزم پھیلا رہے ہیں؟ پوری دنیا میں غزہ میں کیا رسول اللہ جا کے بھئی یہ بھی رسول وہ بھی رسول، ذرہ ذرہ رسول اللہ ہے؟ اگر یہ تھیوری تسلیم کر لیں تو ہم کسی بھی صورت سے اس کائنات کے موجودہ نظام کی معنویت کو حل نہیں کر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اپنی جگہ، اور اصل نبوت کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم تک نبوت کا سلسلہ ہے۔ اصل نبوت جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ توحید کے مباحث میں پہلے یہ بحث ہوتی ہے کہ خدا ہے، خالق ہے، پھر یہ بحث ہوتی ہے کہ وہ خالق ایک ہے، پھر یہ بحث ہوتی ہے کہ اس کا ایک ہونے کے کیا معنی ہے۔ اسی طرح نبوت کے مباحث درجہ بدرجہ ہیں۔ سب سے پہلے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ نبوت کی ضرورت ہے، پھر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ نبی کون ہے،
اس لیے ایک بحث نبوت عامہ کی اور ایک بحث نبوت خاصہ کی. دونوں بحثوں میں مذہب جعفری میں بے انتہا عقل و نقل سے دلائل قائم کیے گئے ہیں. وہ الگ مقام فکر ہے جہاں شاعر عرب نے کہا وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، یا اردو کے شاعر نے جو کہا ہے وہ بھی ایک الگ زاویے سے ہے. ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. وہ ایک الگ افق ہے. یہ کفایت ثبوت خالق کے لیے ہے، یہ علم اجمالی کے کوئی خالق ہے. اب وہ کیسا ہے، کہاں ہے، کب سے ہے، کب تک رہے گا، غرض اس کی صفات کیا کیا ہیں، اس نراکار ایشور میں کون کون سے گن پائے جاتے ہیں، اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے کسی نبی کی ضرورت اپنی جگہ مسلم اور مستحکم. اسی لیے محقق طوسی نے فرمایا تھا البعثۃ حسنۃ لاشتمالها على فوائد كمعاضدۃ العقل فيما يدل عليه واستفادۃ الحكم فيما لا يدل. تجرید کا یہ فقرہ ہے، میں نے کوٹ کر دیا ہے. مذہب جعفری نے نبوت کے اس بات میں ایک خاص تھیوری پیش کی ہے جس کو کہتے ہیں نظریہ لطف. جو نظریہ لطف ہے اس کو علم کلام کی کتابوں سے نکال کر آج کے علماء اور دانشوروں کا کام یہ ہے کہ اگر اسے عام انسانوں تک پہنچا دیں تو بہت سی فکری الجھنیں دور ہو جائیں. یعنی تھیوری آف کریشن سے لے کر اور جو ڈے آف ججمنٹ پر بلیف ہے، اس پورے اصول اور فنڈامنٹل نظریات پر نظریہ لطف اس طرح روشنی ڈالتا ہے کہ چیز مستحکم ہو جاتی ہے، دل و دماغ میں، ضمیر میں، عمق ذات میں اتر جاتی ہے بات. میں صرف حوالہ ہی دے سکتا ہوں، اس وقت تشریح کا موقع نہیں. محقق طوسی نے تجرید الاعتقاد میں بعثت انبیاء کے باب میں نظریہ لطف کے حوالے سے یہ عبارت تحریر فرمائی ہے. ان کی عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار عالم کا نبیوں کو بھیجنا اچھائی ہے، اس سے بندوں کے حق میں رب کریم کا لطف شامل حال ہوتا ہے. اس لیے کہ انبیاء کے بھیجنے میں بہت سے فائدے ہیں. مثلا جن باتوں میں عقل انسانی رہنمائی کرتی ہے، نبوت ان باتوں میں عقل کی تائید کرتی ہے، اور جن باتوں میں عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی ان میں نبوت خود رہنمائی کرتی ہے. ایسی باتوں کی سب سے نمایاں مثالیں خود مبدأ و معاد سے متعلق تفصیلات ہیں. مبدأ و معاد یعنی خدا اور آخرت. خدا اور آخرت کے بارے میں جتنی ڈیٹیل ہے، جو تفصیلات ہیں، جتنی کوئریز ہیں، جتنے کوئسچنز ہیں، ان سب کو عقل انسانی تنہا حل نہیں کر سکتی تھی، نہ آج کر سکتی ہے. اور ان کے بہت سے مسائل کو، ہمارے بہت سے مسائل کو، ذہن انسانی کے بہت سے استفسارات اور بہت سے سوالات کو نبوت نے حل کیا ہے، نبوت نے جواب فراہم کیا ہے. اس لیے نبوت کے برکات کو محسوس کریں. مبدأ و معاد سے متعلق تفصیلات ہیں جنہیں عقل انسانی کسی بھی طرح نبوت کے سہارے کے بغیر درک و دریافت نہیں کر سکتی. اور نبوت از راہ لطف عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون کہہ کر ان انباء و اخبار سے باخبر کرتی ہے. یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں. عما یتساءلون، کس حقیقت کے بارے میں یہ آپس میں سوالات کر رہے ہیں؟ یعنی انسان آپس میں ایک دوسرے سے سوالات کر رہے ہیں، جواب مل نہیں رہا ہے تو نبوت از راہ شفقت آتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا تمہیں جواب نہیں سوجھ رہا ہے تو ہم تمہیں جواب بتاتے ہیں. نبوت نبأ سے ہی مشتق ہے. نبأ یعنی خبر، نبی یعنی صاحب خبر. وہ انسان جسے ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مبدأ اور معاد، ازل اور ابد، خدا اور آخرت کے اعلام و اسرار کی خبر دی گئی ہو. دینیات کی اصطلاح اور تشریح کے مطابق یہ خبر ناموس اعظم امین وحی سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں. نبی ان کی آواز بھی سنتے ہیں اور انہیں دیکھتے بھی ہیں، اور جب وہ اعلان نبوت کرتے ہیں تو پروردگار عالم انہیں معجزہ عطا فرما کر ان کی تائید اور تصدیق فرماتا ہے.
قرآن مجید قرآن مجید صراحت فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے رسول بھیجے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، سورہ یونس آیت 47۔ اسی طرح سورہ مبارکہ نحل میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور سرکشوں کی بندگی سے دور رہو۔ اور اسی طرح اور آیتیں میں نے آیتیں پیش کی ہیں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ قرآن مجید نے کلی بات بتا دی ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن حکیم میں نہ تمام اقوام و ملل کا تذکرہ ہے، نہ تمام انبیاء کے ناموں کی صراحت۔ قرآن مجید میں تو صرف 25 انبیاء کے نام آتے ہیں۔ نبوت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس وضاحت، صراحت، تاکید اور قطعیت کے ساتھ قرآن نے پیش کیا گیا ہے قرآن میں، اس کے بعد کسی بھی حیثیت سے کسی بھی ذیلی، ضمنی، ذلی، بروزی وغیرہ وغیرہ قسم کی نبوتوں کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، نہ عقلاً نہ نقلاً۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب سے لے کر غلام احمد قادیانی اور بہاءاللہ اور محمد علی باب تک، اور ادھر سالٹ لیک سٹی میں مارمنز کے سلسلے نبوت تک، سب محض کذب و افتراء ہے۔ جو چیز ختم نبوت و انقطاع وحی و رسالت کے بعد، یہ جملہ بہت توجہ سے سنیے گا، مذہب جعفری سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، ختم نبوت میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو چیز ختم نبوت اور انقطاع وحی و رسالت کے بعد بھی جاری و ساری رہتی ہے، وہ بنص قرآن کریم امر ولایت ہے، بنص قرآن مجید۔ بنص قرآن مجید امر ولایت ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں امامت کا، اس میں دیکھیے بہت کھل کے بات ہو رہی ہے، سیمینار ہے، جب امامت کی بات ہوتی ہے تو بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ امامت کا عقیدہ تو شرک فی النبوت ہے۔ تو یہ واضح رہے کہ نبوت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی، اس کے بعد کسی بھی نبی کی کوئی ضرورت ہے، نہ گنجائش، نہ امکان، نہ عقلاً نہ نقلاً۔ جو چیز ختم نبوت و انقطاع وحی و رسالت کے بعد جاری و ساری رہتی ہے، وہ بنص قرآن امر ولایت ہے، وہ امر جو اعلام و اسرار ختم نبوت کا محافظ و نگہبان اور وراثت انبیاء کا امانت دار اور پاسدار ہے۔ اور اسی امر سے کمال وابستگی مذہب جعفری کی روح، تشیع کا جوہر، اور شیعیان خدا اور شیعیان رسول اور شیعیان اہل بیت رسول کی پہچان ہے۔ اور اسی امر کی تبلیغ و تثبیت پر رب اکبر نے آیہ اکملت نازل فرمائی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے، وہ آیت جو امر ولایت کے تسلسل اور بقا کی نص صریح اور دلیل ظاہر و بارز ہے، آیہ ولایت کے نام سے مشہور ہے۔ سورہ مائدہ کی 55ویں آیت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ اے ایماندارو، تمہاری ولایت امر منحصر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں اور اس کے رسول میں اور ان ذوات مقدسہ میں جو حقیقت ایمان کو آشکارا کرنے والی، نماز برقرار کرنے والی اور عین حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی ہیں۔ امر ولایت، جس کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو، سوال ضرور نوٹ کرتے رہیں۔ امر ولایت یا ولایت امر یا امامت یا خلافت کے بارے میں قرآن مجید، حدیث رسول، اجماع اور عقل ہر لحاظ سے کافی بحثیں ہوئی ہیں، اور ہر لحاظ سے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و امامت و خلافت کا ثبوت بھی موجود ہے، اور کتب کلامیہ میں اس بات بھی کیا جا چکا ہے۔ اس عنوان پر، اس مقام پر کوئی بحث تحصیل حاصل کے مترادف ہوگی، تاہم صرف 2 نقطوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ اولاً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق اعلیٰ جل وعلا سے ملحق ہونے کے فوراً بعد ایک طرف
اعلام و آثار و پیغام نبوت کو مٹانے یا بدل ڈالنے کا سیاسی، طاغوتی اور شیطانی مکر و منصوبہ پورے زور و شور کے ساتھ شروع ہوا، تو دوسری طرف حسب تقدیر الہی اور حسب نص و وصیت و اعلان و ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کی شکل میں ایک کے بعد ایک محافظین کتاب و سنت اور باصطلاح قرآنی علماء قائمین بالقسط، یعنی معارف توحید و معالم نبوت و ختم نبوت اور فی الجملہ دین و شریعت کے معصوم امانت داروں کا سلسلہ قائم ہوا۔ 11 ہجری سے 26 ہجری تک ان 12 اماموں نے ہر طرح 12 ہجری سے 260 ہجری تک، یہ کتابت کی غلطیاں بہت ہیں، ٹائپ کی غلطیاں اس مقالے میں بہت ہیں، تو میں غلط لکھا ہوا صحیح پڑھتا چلا جا رہا ہوں، آپ حضرات کے لیے بہت دقت آئے گی۔ 11 ہجری سے 260 ہجری تک ان 12 اماموں نے ہر طرح کی قربانیاں دے کر شریعت و کتاب، شریعت کے خلاف، دین و شریعت کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کو کچل ڈالا۔ اب توجہ رہے، اب کتاب یعنی قرآن، کتاب اور دین و شریعت مکمل طور پر محفوظ ہے، اسے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، اسی لیے ظاہری طور پر امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن ابھی اس دین کے عالمگیر نفاذ کا کام باقی ہے، اسی لیے ایک امام بھی پردہ غیب میں باقی ہے، جس کا فیضان کرم بادلوں کی اوٹ میں چھپے ہوئے سورج کی طرح لطیف ضیاءپاشیوں اور پربرکت فیض رسانیوں کی طرح جاری و ساری ہے، اور جس کا ظہور و قیام اعلاء کلمت اللہ اور اس دین قویم کے ظہور عتم کا باعث ہوگا۔ کتابت کی کچھ غلطیاں ہیں، بہرحال مفہوم میرا خیال منتقل ہو گیا ہوگا آپ حضرات۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ دوسرا نقطہ جو توجہ طلب ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی عصمت کے عقیدے سے متعلق ہے۔ یہ عقیدہ کتنی اہمیت رکھتا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے بعض حضرات کو ادھر یہ کہتے ہوئے سنا کہ عقیدہ عصمت نہایت ہی خطرناک عقیدہ ہے اور اس سے اسلام کو بہت نقصان پہنچا۔ بعض حضرات نے کہا اور لکھا بھی ہے کہ عقیدہ عصمت یعنی 12 امام معصوم ہیں، یہ عصمت کا عقیدہ خطرناک ہے اور اس سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ ایک بحث ہے، آج کل ہو رہی ہے، ٹیلی ویژن پہ ہو رہی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر لفظی توجہ رہے، اگر لفظی نزاع درپیش نہ ہو تو یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جو لوگ ائمہ اہل بیت کو معصوم نہیں کہتے وہ بھی انہیں خطا کار نہیں جانتے۔ لفظ کا جھگڑا ہے، کسی میں ہمت ہے، جرت ہے تو وہ بتائے کہ یہ ائمہ اہل بیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا، امام زین العابدین علی ابن الحسین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ الکاظم، امام علی ابن موسیٰ الرضا، یہ سب اہل بیت، یہ سب رسول کے گوشت، رسول کا خون، رسول کے وجود کا تسلسل۔ کسی مسلمان میں جرأت ہو تو وہ کہے کہ یہ خطا کار تھے، کوئی کہتا بھی نہیں ہے، صرف لفظی نزاع ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ان کی عصمت کا عقیدہ بھی قرآن، ارشاد پیغمبر اور عقل و اجماع سے ہر طرح ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اصل امامت کو بیان کرنے والی آیت امامت کو عصمت کے ساتھ مشروط کرتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124، جہاں حضرت ابراہیم کو امامت کا عہدہ دیا گیا اور جناب ابراہیم نے کہا کہ یا اللہ میری ذریت میں بھی یہ امامت رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرے اس عہدے پر ظالموں میں سے کوئی شخص فائز نہیں ہو سکتا۔ یعنی پہلے دن جب امامت کا عہدہ، جب یہ پوسٹ کریٹ ہو رہی تھی، اسی وقت اس کی سب سے پہلی شرط جو تھی وہ عصمت تھی کہ معصوم ہوگا تو امام ہوگا، معصوم نہیں ہوگا تو امام نہیں ہوگا۔ قرآن ہے یہ۔ پھر ذرا غور کیجئے، اب ذرا ایک لطیف سی بات ہے، مسلمانوں کے درمیان ایک حدیث ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ہمارے تمام صحابہ
ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کی بھی اقتدا کر لو گے، جس کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ رسول اللہ کے اصحاب کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب ہے۔ اگر کوئی 1.25 لاکھ معصوموں کی عصمت کو تسلیم کر سکتا ہے تو ہمارے 12 افراد کی عصمت کو تسلیم کرنے میں کیا دقت ہے؟ ہم تو صرف 12 افراد کی عصمت کا عقیدہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ 12 افراد وہ ہیں جو معصوم تھے۔ 12 افراد کے مقابلے میں 1.25 لاکھ آدمیوں کو معصوم قرار دے دینا، یہ بہرحال تاریخ میں موجود ہے۔ پھر ذرا غور کیجئے کہ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم کی وضعی حدیث میں جو عصمت کا عقیدہ پیش کیا گیا ہے وہ کیا ائمہ اہل بیت کے عقیدہ عصمت سے منطقی لحاظ سے کیا نسبت رکھتا ہے؟ اسی سوال پر غور کرنے کے نتیجے میں حقیقت پوری طرح واضح اور آشکارا ہو جائے گی۔ بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو مسئلہ عصمت کو سرے سے زیر سوال کر رہا، یہ بحث بہت اہم ہے، اور اتفاق سے معاف فرمائیے گا ڈاکٹر حسنین اختر صاحب، انہوں نے جلسے کا آغاز ہی ایسے جملے سے کیا تھا۔ بات معمولی سی تھی کہ ہمارے مہمانوں میں سے ایک مہمان کو اسٹیج پر نہیں بلایا جا سکا تھا، بھول ہو گئی تھی۔ اس بھول کے ایکسکیوز میں انہوں نے پہلے کلیہ پیش کیا، کہا صاحب انسان تو خطا و نسیان کا پتلا ہے، انسان تو بھول ہی سے پیدا ہوا ہے اور ہم سے بھی بھول ہو گئی اور اب اس کی تلافی ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہے ہم میں سے ہر ایک کا، ہم بھول کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں تو اس کو چھپانے کے لیے ہم پہلے جنرل ایک فارمولہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارے انسان ایسے ہی ہیں، ہم نے اگر غلطی کی تو کیا کی۔ اور ہمارے ہاں نہیں ابھی میں اس تھیوری پہ آ رہا ہوں۔ یہاں دہلی میں سپریم کورٹ، میں نے آپ کو تو تختہ مشق بنایا ہے، بات کہیں اور جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک بہت ہی فاضل قانون داں، بہت ہی فاضل انسان، ذہین، بریلینٹ مسلمان ہیں اور اچھے انسان ہیں اور اچھے مسلمان ہیں، ان سے مجھ سے ایکیڈمک ڈسکشن ہو رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ وہ نبی کی عصمت کے بھی قائل نہیں ہیں۔ میں نے کہا نبی معصوم ہوتا ہے؟ کہنے لگے صاحب معصوم تو کوئی بھی نہیں ہوتا، انسان تو خطا کا پتلا ہے۔ یہ عقیدہ بھی جیسے خدا کے خلاف ایک لٹریچر آ رہا ہے پورا اس وقت نئے سرے سے، اسی طرح نبوت کے خلاف اور عصمت کے عقیدے کے خلاف یہ تھیوری بنا دی گئی کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اور وہ جو وراثت میں گناہ چلا رہا ہے، گناہ آدم انسان کی وراثت میں چلا آ رہا ہے، ایک طرف وہ عقیدہ ہے اور ایک طرف یہ کہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان تو بھول اور غلطی کا مجموعہ ہے۔ صاحب یہ شاعری ہے، یہ مقولہ ہے، یہ ضرب المثل ہے، یہ محاورہ ہے، یہ نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث پیغمبر، نہ یہ کوئی فلاسفیکل فیکٹ ہے۔ انسان ہرگز خطا اور بھول کا مجموعہ نہیں ہے، ہرگز، ذہنوں سے نکال دیں یہ بات۔ اللہ سبحانہ و تعالی معصوم ہے، العصمت للہ، اور اس نے جو اس انسان کو بھی پیدا کیا معصوم پیدا کیا، کوئی انسان گنہگار پیدا نہیں ہوتا، کوئی انسان گنہگار پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تحریف شدہ عیسائیت کا عقیدہ ہے کہ جو نسل انسانی میں حضرت آدم کے گناہ کو وراثت کے طور پر پیش کرتی چلی آ رہی ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، جو میں ابتدا میں عرض کر چکا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ فطرت معصوم ہے، فطرت گناہگار نہیں ہے۔ اس دنیا میں پیدا ہونے والا کوئی انسان نہ گناہگار پیدا ہوتا ہے اور نہ ایسا پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر گناہوں سے بچنے کی صلاحیت نہ ہو۔ اس لیے یہ عقیدہ، اسے رد کرنے کی ضرورت ہے پوری جرأت کے ساتھ اور پوری بیداری کے ساتھ۔
بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو مسئلہ عصمت کو سرے سے زیر سوال قرار دیتے ہیں، چاہے وہ نبی خدا ہی کی عصمت کیوں نہ ہو۔ ان سے بس یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان کا مقولہ کوئی سائنسی یا فلسفیانہ یونیورسل لا نہیں ہے، یا گناہ آدم کی وراثت کا عیسائی عقیدہ گمراہانہ عقیدہ ہے۔ اسلام نے کل مولود یولد علی الفطرہ کا عقیدہ پیش کیا ہے، اور فطرت گناہ گار نہیں ہوتی، انسان فطری طور پر معصوم پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ انسان ایسی زندگی بسر کر سکتا ہے کہ جس میں کسی بھی خطا کا ارتکاب نہ کرے۔ ہاں یہ مشکل ضرور ہے، دشوار ضرور ہے، مگر محال یا ناممکن نہیں ہے۔ اسی لیے ایسے کار دشوار کر گزرنے والی ہستیوں کا یاد رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کی پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری بھی ہے، اور اسی میں ہماری سعادت ابدی بھی پوشیدہ ہے۔ ہر انسان بے گناہ زندگی بسر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مشکل ہے، دشوار ہے۔ جن لوگوں کے لیے ثابت ہے کہ انہوں نے بے گناہ زندگی بسر کی، یعنی ایک عظیم کارنامہ انجام دیا، ہمارے لیے ان کی پیروی سعادت ہے۔ بات سعادت ابدی تک جا پہنچی تو اب کچھ آخرت کی بات بھی ہو جائے۔ نبوت کی بات یہاں ختم کر رہا ہوں، امامت کی بات ختم کر رہا ہوں، اب آخرت کی بات۔ یہاں پر ایک بہت ہی دقیق نکتہ ہے، مگر پڑھ دیتا ہوں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ امامت سے مسئلہ قیامت کی طرف منتقل ہوتے ہوئے حرف ربط یا حمزہ وصل کے طور پر حکیم الہی ملا ہادی سبزواری کا یہ فقرہ آپ کی نظر کرتے چلیں۔ حکیم سبزواری فرماتے ہیں، اجی آغا، حکیم سبزواری فرماتے ہیں، یہ حکیم سبزواری ملا ہادی سبزواری کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہو، نوجوانوں کو، جوانوں کو، تو ڈاکٹر سر محمد اقبال، علامہ اقبال کی ایک کتاب ہے انگریزی میں، دی ڈیولپمنٹ آف میٹا فزیکل تھاٹ ان پرشیا، یہ ان کی پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، انگریزی میں بھی چھپ چکا ہے، اور اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی ہے، اس کا پرشین ٹرانسلیشن بھی ہے، اور تینوں میری نظر سے پورا گزرا ہے، اور میرا خیال ہے یہاں جامعہ کی لائبریری میں بھی موجود ہوگا۔ آپ اس میں دیکھیے گا کہ یہ حکیم سبزواری جن کو میں کوٹ کر رہا ہوں، ان کی اہمیت کیا ہے۔ علامہ اقبال نے ان پر کئی پیج، کئی صفحے لکھے ہیں۔ حکیم سبزواری فرماتے ہیں، اب میں فارسی کی عبارت پڑھ رہا ہوں، اردو میں ترجمہ کر دوں گا۔ صیغ قیوم و قائم و قیامہ از یک ماده مأخوذند و قیوم مبالغه قائم است و قائم اسم فاعل است و قیامه مصدر قائم است و چون مبدأ غنی باشد خود علت غائیه فعل خود است و قیامه قیام عند الله است بعد از قیام عند النفس۔ پس قیامت کبری که نهایت سلسله طولیه سعودیه است غایت ظهور قائم باشد و تا قیام قائم بالحق نشود قیامت قیام نکند۔ واقعا در این چند جمله ایشون زمین و زمان را در یک کوزه بله پیاده کردن، یک کتاب، یک مفصل بیان را۔ اسرار الحکم سبزواری کتاب کا نام ہے اسرار الحکم، نسخہ کریم فیضی، صفحہ 532۔ اس مختصر سی عبارت میں انہوں نے یہ کہا، دیکھیے ہم آخری امام کا لقب ہے قائم، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ قائم اس میں فاعل ہے، اللہ کا نام ہے قیوم، یا حی یا قیوم سب پڑھتے ہیں۔ قیامت آخرت کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قیامت، قائم اور قیوم تینوں ایک ہی روٹ ورڈ سے ہے۔ اس میں بڑا لطیف نکتہ پوشیدہ ہے، اور بہرحال اب وہ عرفانی جہتیں ہیں، پورا علم عرفان نظری جس نے پڑھا ہو، اور جو انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے، دیکھیے عرفاء نے عرفان میں جو تھیوری آف کریشن ہے،
اس تھیوری آف کریشن میں کہا گیا ہے کہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ ایک اللہ کی ذات تھی، اس ذات سے کثرت وجود میں آئی، آسمان زمین ہم آپ سب بنے۔ یہ جو بننے کا سلسلہ ہے، تخلیق کا سلسلہ، اس کو کہتے ہیں قوس نزول۔ قرآن بھی نازل ہوا نا، نزول یعنی اترنا، قوس نزول۔ اور جب یہاں آنے کے بعد مخلوق اپنا سفر آخری منزل تک پہنچا کر پھر واپسی کا سفر شروع کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قوس صعود۔ قوس صعود کا یہاں تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ اس کے مراتب ہیں، اب پورا تمہید القواعد ابن ترکہ اور اس کے بعد جناب والا جو اس مضمون کی کتابیں ہیں، اگر کوئی پڑھے تو وہ وہاں موجود ہے۔ اردو میں کم لٹریچر ہے مگر ہے، کم ہے مگر ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی بھی ایک کتاب اس موضوع پر موجود ہے، اور دوسروں کی بھی ہے۔ میں نے ان کا حوالہ آپ کو اس لیے دیا کہ شاید زیادہ آپ بہتر طور پر کہتے ہیں کہ قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ قائم پہلے نہ آ جائے۔ اور یہ مضمون انہوں نے عرفانی دلائل سے پیش کیا ہے، اور یہی مضمون حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا، بس میں ایک حدیث کوٹ کر دوں تبرکن یہ حدیث سنا رہا ہوں، چونکہ امامت کا سلسلہ تھا، اب امامت ہی سے ہم قیامت کی طرف جا رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں دونوں میں یہ حدیثیں ہیں، اور دوسری کتابوں میں بھی ہیں، اور اس لیے اس حدیث کو علماء کی اصطلاح میں متفق علیہ حدیث قرار دے سکتے ہیں۔ اور متفق علیہ اصطلاح جو ہے، اس کی بھی 4 الگ الگ ڈیفینیشنز ہیں، اور چاروں ڈیفینیشنز کے مطابق یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ عن جابر قال، یہ جابر ابن سمرہ ہیں، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يزال هذا الامر عزیزا الى 12 خلیفہ، قال ثم تكلم بشيء لم افهمه فقلت لأبي ما قال فقال كلهم من قریش۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد یہ دین اسلام عزیز رہے گا، سربلند رہے گا، قوی رہے گا، قدرت مند رہے گا، مستحکم رہے گا، تب تک جب تک کہ اس میں 12 میرے جانشین نہ گزر جائیں۔ 12 اس کے بعد آپ نے کچھ فرمایا، راوی کہتا ہے کہ میں نے نہیں سنا، اور اپنے والد سے پوچھا کہ کیا فرمایا، تو انہوں نے کہا کلہم من قریش، وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کلہم من اہل بیتی، سب کے سب میرے اہل بیت سے ہوں گے، من ذریتی، میری ذریت سے ہوں گے، میری نسل سے ہوں گے، میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے۔ 12 اماموں کی صراحت پیغمبر نے کرنے کے بعد 12ویں امام کے بارے میں فرمایا، یہ دوسرے مصادر میں موجود ہے کہ 12واں پردہ غیب میں رہے گا طویل عرصے تک، اور جب تک، دوسری حدیثوں میں حضور کا ارشاد متفق علیہ، جب تک میری نسل سے کوئی مہدی برحق اور قائم آخر الزمان ظہور نہیں کر لے گا، اس وقت تک قیامت نہیں برپا ہوگی۔ اگر قیامت برپا ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا تو پروردگار عالم اس ایک دن کو اتنا دراز کرے گا کہ قیام قائم ہو، پھر قیامت آئے۔ یہ سب وہ حدیثیں ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ سنی مصادر میں، شیعہ مصادر میں، سب جگہ یہ حدیثیں موجود ہیں، اور اس لیے ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بحث میں زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، میرے بعد اور مقالے ہیں، اور ہمیں حضرت آیت اللہ کی تقریر بھی سننی ہے، اس لیے میں گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ قیامت کی تعریف بھی جو ملا ہادی سبزواری نے کی ہے وہ عجیب و غریب ہے، خدا کی قسم۔ قیامت قیام عند اللہ است،
اس مختصر سی عبارت میں جہاں بہت سے اسرار و حکم سموئے ہوئے ہیں، وہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مضمون بھی ہے۔ قیامت کیا ہے؟ اسی عبارت میں جو بلیغ فقرہ ہے، قیامت قیام عند اللہ بعد از قیام عند النفس۔ سچی بات یہ ہے کہ قیامت کی چاہے کسی بھی زاویہ نظر سے دیکھا جائے، اس سے زیادہ مختصر اور جامع تعریف ممکن نہیں ہے، بلکہ یہاں مولا ہادی سبزواری خواجہ نصیر الدین طوسی سے بھی بازی لے گئے۔ تجرید کی تمام بحث معاد جو حصہ معاد سے جو حصہ لازوال اہمیت رکھتا ہے وہ صرف اتنا ہے: وجوب ایفاء الوعد والحکمہ یقتضی وجوب البعث والضرورہ قاضیۃ بثبوت الجسمانی من دین النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع امکانہ۔ وعدے کی وفا کا وجوب اور حکمت دونوں امور لازمی طور پر حشر و نشر کے مقتضی ہیں، اور دین نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے معاد جسمانی کی ضرورت بھی مسلم ہے، جبکہ عقلی و منطقی اور وجودی اور امکانی بھی ثبوت موجود ہے۔ یہ خواجہ نصیر الدین طوسی کی عبارت میں بار بار اس لیے کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہماری نسل جو مطالعہ کرے، اگر مطالعے کی طرف آئے تو اسے اوریجنل ریسورسز کا پتہ ہو کہ ہمیں کون سی چیز کہاں سے لینی ہے۔ یہ بتا دوں کہ خواجہ نصیر الدین طوسی وہ شخصیت ہے کہ ان کے بارے میں آپ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں اور دنیا کی دوسری تمام انسائکلوپیڈیا میں تلاش کر سکتے ہیں۔ دوسروں نے لکھا ہے کہ ان سے بہتر فلاسفیکل پروز کسی نے نہیں لکھا۔ اب میں زبانی عرض کر دوں، قیامت کی بہت سی دلیلیں ہیں، دو دلیلیں میں صرف ذکر کر رہا ہوں۔ ایک دلیل رحمت ہے، ایک دلیل عدالت۔ اللہ نے قیامت کیوں ضروری قرار دی؟ جواب یہ ہے کہ از راہ لطف و کرم و رحمت روز قیامت بھی رحمت کی بنا پر رکھا ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں نا قیامت سے، ڈرتے ہیں قیامت سے۔ اب میں خود کو کوٹ نہیں کرنا چاہتا، کراچی میں نے تقریباً پورا عشرہ پڑھا ہے اس موضوع پر کہ میں نے قیامت کا عنوان بدل دیا، میں نے کہا عید حشر یا جشن محشر۔ بھئی قیامت تو ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، وہ تو ایک جشن ہوگا، وہاں پر روئے وہ جو خدا کا قائل نہ ہو، جس نے برے کام کیے ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ معشوق کتنے ہیں دنیا میں جو حب خدا کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اگر محبت ہے تو محبوب سے ملنا عید ہے، جشن ہے، یا کوئی قیامت کی بات ہے؟ محبوب سے ملنے کا تو اشتیاق ہونا چاہیے۔ خدا ہم سے ملنے کا مشتاق ہے، ہمیں خدا سے ملنے کا مشتاق رہنا چاہیے۔ بات سخن گسترانہ انداز میں کہہ رہا ہوں، مگر اس کے پیچھے دلیلیں ہیں، اور ان دلیلوں کی طرف بس میں اشارہ کر رہا ہوں۔ میر انیس علیہ الرحمہ نے ایک شعر عجیب و غریب فرمایا ہے، کہتے ہیں سیاق رحمت معبود ہے قیامت و حشر، سیاق رحمت معبود ہے قیامت و حشر، ہم اس کو بھی کرم بے حساب سمجھے ہیں۔ دلیل رحمت یہ میر انیس نے، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت سنا دوں۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ کس کا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ کا ہے۔ اس نے اپنے ذمے رحمت کرنا عائد کر لیا ہے، اس نے اپنی ذات پر رحمت کو واجب قرار دے لیا ہے۔ وہ تم سب کو یقیناً روز قیامت اکٹھا کرے گا۔ پہلے رحمت کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ یقیناً تم سب کو روز قیامت اکٹھا کرے گا، یعنی یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ تم سب کو اکٹھا کرے۔ یہ بہت مفصل بحث ہے، میں صرف سرسری طور پر عرض کر رہا ہوں اور آیت کو اشارے میں پیش کر رہا ہوں۔ دوسری دلیل، دلیل عدالت۔ دلیل عدالت بہت واضح ہے، اس کا تذکرہ اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ دلیل انسانی ذہنوں اور ضمیروں سے بہت ہی نزدیک بھی ہے، عام فہم بھی ہے اور اٹل بھی۔
قرآن مجید نے بار بار قیامت کو عدل الہی کے تقاضے اور اس کی تکمیل سے تعبیر فرمایا ہے. اب میں نہ آیت پڑھوں گا اور نہ فلسفیانہ باتیں. پھر ایک شعر یاد آ گیا تھا اس وقت بھی اور اب سامنے ہے. دلیل عدالت پہ غالب کی شوخی ملاحظہ فرما لیجیے. ہر انسان جو خدا کو مانتا ہے وہ اس کو عادل مانتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ آخرت آئے گی. غالب فرماتے ہیں وائے گر میرا تیرا انصاف محشر میں نہ ہو. وائے گر میرا تیرا انصاف محشر میں نہ ہو. اب تلک تو یہ توقع ہے کہ وہاں ہو جائے گا. یہ دلیل عدالت ہے جو فطری طور پر ہمارے صحیفہ قلب پر لکھی ہوئی ہے. جس طرح خدا کا وجود ہمارے لوح قلب پر کندہ ہے اسی طرح آخرت کا عقیدہ بھی فطری ہے. غالب کا یہ شعر گواہ ہے کہ فطرت انسانی میں یہ شعور ہے کہ وہاں ہمارا حساب کہیں ہوگا اور انصاف ہمیں ملے گا. مجھے معلوم ہے کہ قیامت کی تفصیلات بھی قیامت کی ہیں. بہت سے سوالات اور ان پر اشکالات بھی قیامت کے ہیں. جمیل مظہری کے متغزلانہ لہجے میں بہت سے سوالات اور استفسارات اسی شعر میں میں ملاحظہ فرما لیجئے. کتابت کی غلطی ہے یہاں پر میں جملہ پڑھ رہا ہوں. شعر یہ ہے نہ جانے کل تیری جلوہ گری کا نام کیا ہوگا. ادائے خاص کیا ہوگی لباس عام کیا ہوگا. آخرت کی بات ہے. بہت سے سوالات ذہنوں میں ہیں جنت کے بارے میں, حوروں کے بارے میں, قصور کے بارے میں, کوثر کے بارے میں, سلسبیل کے بارے میں, جہنم کے بارے میں سوالات ہیں. مگر وہ سوالات آپ کریں گے تو بات ہوگی. اس وقت ان اشکالات سے متعرض ہونے کا موقع نہیں ہے. سوالات و جوابات کے ضمن میں جو شکوک و شبہات آپ کی طرف سے آئیں گے ان پہ ضرور گفتگو کی جائے گی. عقیدہ آخرت کا اخلاقی اور عملی ثمرہ انسان کو آخرت سازی یا انجام بخیری, عاقبت بخیری یا مستقبل سازی کی قد و کاوش پر لگانا ہے. جوانان عزیز توجہ کیجیے گا. فیوچرائزیشن, فیوچرسٹک اسٹڈیز, مستقبل سازی یہ آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ آخرت کے مسئلے سے جڑا ہوا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. ہم دنیا میں کیسے زندگی بسر کریں کہ ہماری زندگی اچھی یہاں بھی ہو اور وہاں بھی ہو, لازوال ہو. اور یہاں پر ایک مسئلہ عرض کر دوں کہ جن قوموں میں آخرت کا عقیدہ نہیں ہے انہی قوموں میں ٹیررزم پروان چڑھتا ہے. اور آج جذباتی بات نہیں ہے, سیاسی بات نہیں ہے, پولیٹیکل بات نہیں ہے, بالکل تھیولوجیکل بات ہے, اسپریچول بات ہے. میں روحانی اور دینیاتی بات کہہ رہا ہوں. آپ اسٹڈی کریں, یونیورسٹیز میں بھی کمپیریٹیو ریلیجنز کی اسٹڈی ہوتی ہے. آپ اسٹڈی کریں کہ توحید کہاں سالم ہے اور کہاں سالم نہیں ہے, کہاں آخرت کا عقیدہ موجود ہے صحیح طور پر اور کہاں موجود نہیں ہے. یہ بات کہی جاتی ہے یونیورسٹیز میں اور ہم لوگ بھی کبھی کبھی دہرا دیتے ہیں کہ توحیدی مذاہب تو 3 ہیں, یہودیت, عیسائیت اور اسلام. لیکن یہ مغالطہ ہے. اب توحید عیسائیت میں کہاں محفوظ ہے؟ توحید کا دامن کب کا 3 ٹکڑے ہو چکا, وہاں ٹرینیٹی ہو گئی. یہاں گلزار زرشی دہلوی صاحب کا کہنا کہ توحید سب سے پہلے ہندو مذہب نے پیش کیا, بے شک ہندو مذہب نے سب سے پہلے توحید پیش کیا, مگر ٹرینیٹی وہاں بھی آ گئی. شیو شنکر مہیش, ہندو ٹرینیٹی, کرسچن ٹرینیٹی, دونوں کی طرف توجہ رہے آپ کی. اور اس کے بعد ٹرینیٹی کے بعد جو کثرت بڑھی, اور یہودیت میں کہاں توحید محفوظ رہ گئی. یہودیوں کا خدا ایک نسل کا خدا ہے, رب العالمین نہیں ہے, رب کائنات نہیں ہے. اس پہ کوٹیشنز آپ چاہیے تو تلاش کر لیجئے, انٹرنیٹ پہ جائیے, 1 سیکنڈ میں کوٹیشنز مل جائیں گے. نہ توحید کا عقیدہ وہاں محفوظ ہے نہ آخرت کا. توریت کو اتنی تحریف ہوئی توریت میں کہ آخرت کے موضوع پر ڈھونڈے سے کوئی آیت ملے گی آپ کو. توریت میرے پاس موجود ہے, میں اپنی آنکھوں سے پوری توریت کی تلاوت کر کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں, خطیبانہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں. عبرانی ہیبرو اوریجنل ایڈیشن بھی موجود ہے جو اس وقت اویلیبل ہے.
تورات میں آپ آخرت پر آیت تلاش کریں گے تو نہیں ملے گی، اور قرآن مجید میں 1000 سے زیادہ آیتیں آخرت کے موضوع پر ہیں، اور پوری تفصیل آخرت کی موجود ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو جتنا بھی بدنام کیا جائے اور اسلام کو جتنا بھی بدنام کیا جائے، سچائی سے اگر کوئی تجزیہ کرے گا تو نہ اسلام میں ٹیررزم کی بنیاد ہے، نہ مسلمان بنیادی طور پر ٹیررسٹ ہے۔ جہاں نہ توحید کا عقیدہ صحیح ہے، نہ آخرت کا عقیدہ موجود ہے، اس وقت ٹیررزم کی بنیاد وہی ہے، اور وہ ہے اسرائیلی یہودیت یا یہودی اسرائیلیت۔ یہ اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ عقیدے زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، عقیدے سے ہماری زندگی پہ اثر پڑتا ہے، ایٹیچیوڈ پر، بیہیویئر پر، ہماری اکنامی پر، ہماری پالیٹکس پر، ہماری سماجیات، ہر چیز پر اثر پڑتا ہے۔ تو عقیدہ، یہ جو کہا گیا کہ توحید اور نبوت و آخرت کا عقیدہ رکھو، یہ آپ کے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دینے کا اللہ محتاج نہیں ہے، اور نہ نبوت کا کلمہ پڑھنے کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محتاج ہیں، اور نہ آپ آخرت کا عقیدہ رکھیں گے تو آپ کے جانے سے، ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو توقع ہوتی ہے کہ مہمان جو ہے مثلا اس کے آنے سے کوئی فائدہ ہوگا، ہم کہیں جاتے ہیں تو وہاں توقع ہوتی ہے کہ ان کے آنے سے کوئی فائدہ ہوگا، ہمارے اللہ کے ہاں جانے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے فرشتوں کو جتنی کوفت ہوگی وہ الگ۔ کیسے کیسے لوگ بھانت بھانت کے آ گئے، کیا کیا چیزیں آ گئیں، لوگ تو یا اس وقت تو ہماری شکلیں ایسی ہوں گی کہ کہیں گے کیا چیزیں آ گئیں۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اصول دین و مذہب سے متعلق بعض مسائل کا اجمالی تذکرہ کرنے کے بعد بعض نکات فروع دین و مذہب کے متعلق بھی ذکر کر دیا ہے۔ اصول کی بحث ختم ہو گئی، اب فروع پر چند جملے اور کلچر پر۔ کسی بھی نظریے کو بعض علامتی رسوم کے ذریعے ہی دنیا میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، انڈیپینڈنس، آزادی، یہ ایک نظریہ ہے کہ آزادی ہمارا بنیادی حق ہے ہر سطح پر۔ اب ملک ہے تو ملک کو بھی آزاد ہونا چاہیے۔ جب ایک نظریہ بن جاتا ہے تو اس نظریے کا اظہار کیسے ہو، اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ چونکہ نظریے کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی، نظریے کا کوئی پیکر نہیں ہوتا، نظریے کا کوئی جسم نہیں ہوتا، تو نظریے کے اظہار کے لیے کچھ رسوم ضروری ہوتے ہیں۔ توحید ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے، نبوت ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے، آخرت ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے۔ ان علمی، فکری، ادراکی، ایپسٹیمولوجیکل، تھیوریٹیکل ریئلٹیز کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ رسوم کی ضرورت تھیں اور ہیں، وہی رسوم عبادات ہیں، وہی فروع دین ہے، وہی فروع دین ہے۔ اگر آپ توحید پر گامزن ہیں تو نماز پڑھنا آپ کی توحید کے عقیدے کی علامت ہے۔ جس طرح اگر آپ ہندوستان کے شہری ہیں تو 15 اگست کو راشٹریہ گان میں حصہ لینا آپ کے ہندوستانی شہری ہونے کی علامت ہے نا، علامت ہے۔ خیر، کسی بھی نظریے کو بعض علامتی رسوم کے ذریعے ہی دنیا میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ توحید و نبوت و آخرت جیسے اعتقادی، ادراکی، علمی اور نظری یا نظریاتی حقائق کو علم سے عمل میں بدل کر زندگی کا جزو لا ینفک بنا دینے کے لیے نماز، روزہ اور حج جیسی عظیم روحانی اور بدنی رسوم عبادات کی ضرورت سے انکار ناممکن ہے۔ یہ رسوم عبادات حقیقت توحید ہی کو ذہن و ضمیر انسانی میں راسخ کر دینے اور ظاہر سے باطن اور باطن سے ظاہر تک نافذ کر دینے کی تدبیریں یا ریاضتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان عبادات کے اجزاء و شرائط اور احکام کا بیان یہاں مقصود نہیں ہے اور نہ متوقع ہے۔ اس لیے گفتگو کو اب ہم کلچر کی طرف لا رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا اقتباس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پارے جان و تن اور خنکی چشم پیغمبر، خنکی چشم رحمت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک طویل خطبہ ہے۔ اس خطبے سے چند جملے میں نے جگہ جگہ سے انتخاب کر لیے ہیں،
جس میں فروع دین کا بھی ذکر آ گیا ہے، فہرست ہے صرف، اور فروع دین کے جو سماجی یا نفسیاتی اثرات ہیں ان کی طرف بھی اشارات ہیں۔ صدیقہ فرماتی ہیں، صدیقہ زہرا سلام اللہ علیہا، انتم عباد اللہ نصب امرہ ونہیہ فجعل الایمان تطہیرا لکم من الشرک والصلاة تنزیہا لکم من الکبر والزکاة تزکیة للنفس ونماء فی الرزق والصيام تثبيتا للإخلاص والحج تشييدا للدين والجهاد عزا للإسلام والأمر بالمعروف مصلحة للأمة فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ میں نے بہت چھوٹا سا اقتباس دیا ہے، اللہ کے بندو تم ہی تو اللہ کے امر و نہی کے مخاطب ہو۔ اس نے ایمان کو تمہارے لیے شرک سے پاک ہونے کا ذریعہ بنایا، نماز کو تکبر سے منزہ ہونے کا وسیلہ بنایا۔ نماز دیکھیے، اس پر اسی مضمون کو علامہ رشید ترابی نے ایک شعر میں نقل کیا، سمونے کی کوشش کی ہے۔ فرماتے ہیں مٹا ہے، دیکھیے عام لوگ کیا تکبر کریں گے، کبھی کبھی عبادت گزار لوگ بھی تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے والوں کا تکبر شیطان کو لے ڈوبا ہے۔ شیطان کو کس بات کا تکبر تھا؟ سب سے پہلے تو اپنے سجدوں کا تکبر تھا۔ بس 2 مصروں میں ہے، فرماتے ہیں کہ مٹا ہے کبر عبادت کس اہتمام کے ساتھ، مٹا ہے کبر عبادت کس اہتمام کے ساتھ کہ 2 سجود ہیں واجب ہر ایک قیام کے ساتھ۔ نماز کو تکبر سے منزہ ہونے کا وسیلہ بنایا، زکوٰۃ کو نفس کی پاکیزگی اور رزق میں برکت اور افزونی کا سبب بنایا، روزہ خلوص نیت کو راسخ ملکہ بنانے کی اکسیر قرار دیا، حج کو دین کی تقویت اور مذہب کے استحکام کے لیے عمود بنایا، جہاد کو اسلام کی سربلندی، امر بالمعروف کو عوام کی بھلائی کا منشور قرار دیا۔ بس اللہ کے لیے اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایسا تقوی کہ جس سے تقوی کا حق ادا ہو جائے، اور ہرگز ہرگز تم اسلام کے سوا کسی اور دین پر اس دنیا کو نہ چھوڑنا۔ چونکہ وقت بہت گزر چکا ہے، اس لیے اب کسی مزید تفصیل کی ذرا بھی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے، مگر اس سلسلے مذاکرات کی تھیم یا اس کے موضوع کا ایک اور اہم جزو یعنی ثقافتی اقدار، کلچرل ویلیوز کا تذکرہ چونکہ بالکل ہی نہیں آ سکا ہے، اس لیے صرف چند جملوں میں کچھ اس کی طرف بھی اشارہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اردو میں لفظ ثقافت، تہذیب، کلچر یا فرہنگ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فارسی میں فرہنگ کہتے ہیں، انگریزی میں کلچر کہتے ہیں۔ عربی میں لفظ ثقافت عربی ضرور ہے، مگر عربی میں ثقافت کو ثقافت نہیں حضارہ کہتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں ثقافت، تہذیب، تمدن اور حضارہ 4 الگ الگ الفاظ ہیں، 4 الگ الگ معانی پہ دلالت کرتے ہیں، اگرچہ یہ معانی ایک دوسرے سے بہت نزدیک ہیں، تاہم ایک دوسرے سے واضح طور پر ممتاز بھی ہیں۔ ثبوتاً یعنی وجودی اعتبار سے انہیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ضرور قرار دیا جا سکتا ہے۔ اردو میں توجہ رہے، یہاں پر ایک بڑے سوال کا جواب ہے۔ اردو میں لفظ تہذیب زبانوں پر زیادہ آتا ہے، اور ہم بھی تہذیب مودت، تہذیب ولا، تہذیب عزا، تہذیب مجلسی جیسی ترکیبیں استعمال کرتے آئے ہیں، اس لیے اس وقت اس لفظ پر ذرا گہری نظر ڈال لینا مناسب ہوگا۔ آخری صفحہ ہے مقالے کا۔ لفظ تمدن کا لفظ مدینہ بمعنی شہر اور مدن یعنی جمع مدینہ سے ناقابل شکست رشتہ ہے، جو مدنیت کو مکان اور مکانیت سے آزاد نہیں ہونے دیتا۔ بہت اکیڈمیشنز جو ہوں گے یہاں پر، ان کے لیے یہ نقطہ قابل توجہ ہوگا، پڑھ لیں گے، میں پڑھ کے گزر رہا ہوں۔ اور نتیجتاً وہ زمانے کی ضرب پیہم کی تاب نہ لا کر متصرم یا غیر قار ہو کر لمحہ لمحہ ذرہ ذرہ بکھرتا بھی جاتا ہے، اور اس کا وہی جوہر آئینہ تاریخ میں باقی رہ جاتا ہے جو تہذیبی تجرد حاصل کر لیتا ہے۔ میری ہی سطریں ہیں، میں ہی مزہ لے رہا ہوں ان سطروں کا،
اب ظاہر ہے کہ اس میں کچھ کہنے کی میں نے کوشش کی ہے، لیکن آگے عرض کر رہا ہوں. تہذیب جس کا مادہ یعنی روٹ ورڈ ہے ذال بے ہے، ہے چھوٹی ہے ذال بے، اس کی تحقیق میں ابن فارس لکھتا ہے الہاء والذال والباء کلمۃ تدل على تنقیۃ شیء مما یعیبہ واصلہ الاہذاب السرعۃ فی الطیران والعدو ومعناہ انہ لا يمکن التعلق بہ. یہ ایسا کلمہ ہے، کتابت میں غلطی ہو گئی ہے، یہ بہت انہو اور لا مل گیا ہے تو ایک نیا لفظ بن گیا ہے. یہ چونکہ میں بھی یہیں دوبارہ اصلاح میں وہ اور غلطیاں رہ گئی ہیں. یہ ایسا کلمہ ہے جو کسی شے کے ستھرے پن پہ دلالت کرتا ہے، ان باتوں سے جو اس شے کو معیوب بنا سکتی ہے، اور اس کی اصل ہے احذاب. احذاب پہ غور کیجیے گا، یعنی اڑنے یا دوڑنے میں وہ سرعت کہ نہ کوئی وابستہ ہو سکے نہ پابستہ کر سکے. لفظ تہذیب کے مادے اور معنی میں غور کرنے کے بعد یہ وضاحت بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ تہذیب اور مذہب کے مادوں میں سوائے حروف کی ترتیب بدل جانے کے اور کوئی فرق نہیں ہے. جیسے علم اور عمل، علم اور عمل میں حروف وہی ہیں، عین لام میم، لام میم آگے پیچھے ہو گیا تو علم ہو گیا اور عمل ہو گیا. اسی طرح ہے ذال بے اور ذال ہے بے، حرف ادھر ادھر ہو گیا تو دو لفظ ہو گئے، ورنہ باب ایک ہی ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تہذیب اور مذہب کے مادوں میں سوائے حروف کی ترتیب بدل جانے کے اور کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح علم اور عمل میں تمام حروف مشترک ہیں، اسی طرح حذبہ اور ذہبہ میں حروف مکرر اور متحد ہیں. مذہب وہ راستہ ہے جس پر چل کر تہذیب وجود میں آتی ہے. مذہب وہ راستہ ہے جس پر چل کر تہذیب وجود میں آتی ہے. نہ تہذیبیں ٹکراتی ہیں، نہ مذہب خون بہاتا ہے، وحشتیں ٹکراتی ہیں، لا مذہبیت خون بہاتی ہے. مذہب خون نہیں بہاتا، نہ تہذیبیں ٹکراتی ہیں. کلیش آف سویلائزیشن بیہودہ تعبیر ہے، بے معنی تعبیر ہے. اور آج نہیں، یہ نہیں کہ میں آج جواب دے رہا ہوں، ڈاکٹر ذاکر حسین کا جملہ ہے. انہوں نے بھی یہی کہا تھا، میں نے پڑھا بھی ہے اور بزرگوں سے سنا بھی ہے کہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ تہذیبیں نہیں ٹکراتی، جہالتیں ٹکراتی ہیں یا وحشتیں ٹکراتی ہیں. اسی طرح کا کوئی فقرہ انہوں نے بھی کہا تھا. اور آج مجھے یہ دہرانا پڑ رہا ہے اور اس میں ایک اضافہ کرنا پڑ رہا ہے کہ نہ تہذیبیں ٹکراتی ہیں، نہ مذہب خون بہاتا ہے، وحشتیں ٹکراتی ہیں، لا مذہبیت خون بہاتی ہے. لفظ و معنی تہذیب پر غور کرنے کے بعد اس گفتگو کے اختتام پر مقطع آ گیا. تہذیب مودت یا شیعی تہذیب، شیعہ تہذیب کی بعض نمایاں خصوصیات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ یہی ہماری میراث ہے جسے ہمیں اپنی اگلی نسل تک منتقل کرنا ہے. تاریخ و تہذیب کا جتنا بھی گہری تنقیدی نظر سے جائزہ لیا جائے، اس سے انکار ممکن نہ ہوگا کہ شیعی تہذیب اپنا الگ تشخص رکھتی ہے. اس تہذیب میں اس کے اصول عقائد اور رسوم عبادات سے تشکیل پانے والی قدریں ایسی نمایاں ہیں کہ تہذیب شناسی کے مطالعات کا شغف رکھنے والا کوئی بھی اہل نظر انہیں آسانی کے ساتھ در کو دریافت کر سکتا ہے، بلکہ محسوس و ملموس حد تک مشاہدہ کر سکتا ہے. بطور مثال میں نے یہاں بھی ادھورے جملے چھوڑے ہیں اور اسے پورے اب چھوڑ دے رہا ہوں. خالص تاریخی حوالے، سماجیاتی زبان، اخلاقی تعبیرات اور تہذیب شناسی کی اصطلاحوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیعی تہذیب میں باب مدینۃ العلم سے وابستگی کے نتیجے میں علم کی قدر شناسی اور علماء کا احترام خصوصیت کے ساتھ ہمیشہ برقرار رہا ہے، بلکہ اس کا طرۂ امتیاز رہا ہے. اس لیے کہ تہذیب مودت کی سب سے پہلی قدر حقیقت شناسی ہے،
اور دوسری نمایاں ترین قدر حق پرستی ہے۔ دیکھیے ویلیوز، کن ویلیوز سے ہم اپنی تہذیب کو پہچان سکتے ہیں جو حقیقتاً موجود ہے۔ پہلی قدر حقیقت شناسی، دوسری حق پرستی۔ حقیقت شناسی علم و آگہی کی راہیں روشن کرتی ہے، تو حق پرستی عدالت کی روایت کو پروان چڑھاتی ہے۔ چنانچہ عدالت کی قدر شناسی یہاں تک راسخ اور رائج ہے کہ نماز جماعت کی امامت میں بھی سب سے کڑی شرط عدالت ہی کی قرار دی جاتی ہے۔ مسجد کی امامت سے لے کر مرجع تقلید تک علم و اجتہاد معیار نہیں قرار پاتا صرف، بلکہ عدالت و تقوی کی شرطیں بھی اہمیت رکھتی ہیں۔ توجہ رہے، میں یہاں پر مجبور ہوں، علامہ اقبال کا ایک شعر بہت مشہور ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔ میں بڑی تلخ بات کہہ رہا ہوں، علامہ اقبال کا بہت قدردان ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال بہت بڑے شاعر تھے، دنیا کے عظیم ترین شاعروں میں سے تھے، مگر یہ ان کا بہت کمزور سا شعر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جس طرح ذکر کیا ہے، امام جاہل غیر ذمہ دار امام جو ہوتے ہیں ان کو تو ہم بھگت ہی رہے ہیں، پوری ملت بھگت رہی ہے۔ آپ سے شاید بھگتنے کا لفظ بھی مجھ سے توقع نہ کر رہے ہوں، مگر میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں اسی معاشرے کی تو نمائندگی کروں گا۔ ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے سو کالڈ غیر ذمہ دار اماموں نے، جہاں ذمہ دار امام ہیں وہاں غیر ذمہ دار امام بھی ہیں۔ لیکن جو تعبیر ہے شعر میں، اس کو کیا جانے یہ بیچارے دو رکعت کے امام، یہاں نماز کی بھی تخفیف ہو گئی۔ نماز دو رکعت ہو یا ایک رکعت، نماز نماز ہے، استخفاف نماز نہ ہونے پائے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ آپ کسی کو کہیے کہ بھئی فلاں کی کیا حقیقت ہے، وہ دو کوڑی کا آدمی وہ کیا بنا بگاڑ سکتا ہے۔ یہاں دو کوڑی جو ریفرنس میں آیا، دو کوڑی چونکہ حقیر ہے اس لیے ریفرنس میں آیا۔ جب آپ کہہ رہے ہیں اس کو کیا جانے یہ بیچارے دو رکعت کے امام، تو آپ بتائیے دو رکعت کو آپ حقیر جانتے ہیں یا عظیم جانتے ہیں؟ اب میں عرض کروں ایک جملہ ایک عارف کا جو مذہب جعفری میں پروان چڑھنے والا عارف تھا، تاریخی واقعہ ہے۔ پوچھا گیا یہ بتائیے آپ کو جنت عزیز ہے یا دو رکعت نماز؟ توجہ رکھنا عزیزو، کہا مجھے دو رکعت نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری طلب ہے، نماز اس کی طلب ہے۔ اس کی طلب اہم ہے یا میری طلب اہم ہے؟ نماز ایک رکعت ہو یا نماز دو رکعت ہو، نماز عظیم ہے۔ اس ریفرنس سے نہیں کہہ سکتے اس کو کیا جانے بیچارے دو رکعت کے امام۔ آپ نے ایسا امام کیوں بنایا کہ اس کے ذمے نماز کی بھی تحقیر ہونے لگی؟ نماز میں عدالت شرط ہے، یہ شیعہ تہذیب اور مذہب جعفری کی تہذیب کا سب سے نمایاں پہلو ہے۔ آگے عرض کر رہا ہوں، حقیقت شناسی، حق پرستی اور عدالت شعاری کی بنیادی قدریں ہیں جو شیعیان اہل بیت میں کبھی بھی یزید نوازی پیدا نہیں ہونے دیتی۔ عزاداری سید الشہداء کے پردے میں ظلم و ستم سے بیزاری اور مظلوموں کی حمایت کا منظم سلسلہ برابر جاری ہے۔ تہذیب پہ میں اس لیے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، صرف 4 سطریں ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرا پورا دوسرا مقالہ اور آپ کو برداشت کرنا ہے، وہ بھی غلام حیدر صاحب کے حکم سے، تہذیب حیات پر، وہ بعد میں ہوگا۔ صرف تہذیب حیات پہ گفتگو تو پورا موضوعی کلچر اور تہذیب ہوگی، وہ بعد میں اس وقت اس کو ختم کر رہا ہوں۔ مذہب جعفری کی کوکھ سے جنم لینے والی تہذیب ایک مستقل تہذیب بن چکی ہے، اور اس پر سب سے غالب رنگ محبت کا ہے، محبت اہل بیت، جس کا حکم قرآن مجید نے دیا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رسول سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اجر رسالت کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ ہمارے اہل بیت کی محبت کرو۔ اور اس پوری تہذیب
عشق و محبت و مودت کا نچوڑ ہمارے ہاں دو لفظوں میں ہے، عشق علی اور غم حسین۔ میں آپ کو بتاؤں، پوری تہذیب کی بات کر رہا ہوں، لائف سٹائل، کلچر، ہمارا لباس، انگوٹھی ہم پہنتے ہیں، انگوٹھی داہنے ہاتھ میں ہمیشہ پہنتے ہیں، اس کے انتخاب میں بھی ہماری پسند کو دخل نہیں ہوتا۔ ہم انگوٹھی میں عقیق پہنتے ہیں اس لیے کہ عقیق علی ابن ابی طالب کو پسند تھا، عقیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا۔ اور روایت میں ہے کہ پتھروں کے سامنے جب ایمان پیش کیا گیا تو سب سے پہلے عقیق تھا جو ولایت علی ابن ابی طالب پر ایمان لایا۔ عقیق کا انتخاب عشق علی کی بنیاد پر ہے۔ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں، ہم بائیں ہاتھ میں انگوٹھی نہیں پہنتے، ہمارے کلچر کا حصہ ہے، اس میں بھی عشق علی کار فرما ہے۔ چونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے اس لیے ہم داہنے ہاتھ میں پہنتے ہیں، چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے اس لیے ہم داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک تلخ واقعہ اور ہے، صفین کے بعد جب تحکیم کا واقعہ ہوا اور ایک عیار شخص نے، نام کے حروف بھی ازرو اشتقاق ملتے جلتے ہیں، تاریخ کے ایک بڑے عیار نے یہ عیاری کی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو دھوکہ دیا، فریب دیا، اور منبر پر جانے کے بعد کہا کہ جس طریقے سے میں یہ انگوٹھی اپنی انگلی سے نکال رہا ہوں اسی طرح میں علی ابن ابی طالب کو خلافت سے معزول کرتا ہوں، اور جس طرح میں یہ انگوٹھی پہن رہا ہوں اس طرح میں حاکم شام کو، باغی شام کو حکومت سونپتا ہوں۔ چونکہ یہ انگوٹھی کا واقعہ اس تلخ واقعے سے وابستہ ہے جہاں داہنے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کے بائیں ہاتھ میں پہنی گئی تھی علی کو معزول کرنے کے لیے، اس لیے ہم کبھی بائیں ہاتھ میں انگوٹھی نہیں پہنتے، ہم ہمیشہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے۔ ایک ایک چیز، کلچر کی گہرائیاں، کلچر کی گہرائیاں ہمارے یہاں شروع سے آخر تک یا عشق علی ہے یا غم حسین، اور یہ دونوں چیزیں ہیں بحکم خدا و بحکم رسول۔ شیعیان علی کی تمام معاشرتی قدریں، آداب و رسوم اسی محبت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھی موقع ہو انہیں حضرات محمد و آل محمد کی یاد منانے کا بس بہانہ چاہیے۔ مثلاً اب میں یہ رسم مجھے پسند ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، ضروری نہیں کہ ہر جگہ ہو، چونکہ یہ کلچرل ویلیوز کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص چاند رات کو نیا چاند نہ دیکھ سکے اور پہلی تاریخ دوسری شب کے چاند پر اس کی نظر پڑ جائے تو فوراً حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی نظر دلانا ہوتی ہے، اور اسی بہانے کربلا کا پورا واقعہ نگاہوں میں پھر جاتا ہے۔ یہ رسم کیوں قائم ہے؟ کربلا میں امام حسین کا قافلہ 2 محرم کو پہنچا تھا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پورا قافلہ ذبح ہو گیا، مردوں میں صرف امام زین العابدین علیہ السلام سلامت رہے۔ کس خوبصورتی سے اس پورے تاریخی واقعے کو ایک کلچرل ویلیو میں سمو دیا گیا کہ اب جب بھی ہم دوسری شب کا چاند دیکھیں گے تو امام زین العابدین کی نظر دلائیں گے۔ اور ہمارے ان چیزوں کی ویلیو ہے، ایک اہمیت ہے۔ نئے گھر کے ولیمے، بچے کے عقیقے اور شادی کی منگنی وغیرہ سے لے کر مرنے تک کا کوئی اہم موقع ایسا نہیں ہے، کوئی تقریب ایسی نہیں ہے جس میں مجلس عزا کا انعقاد نہ کیا جاتا ہو۔ رسوم محبت جہاں اتنی گہری ہوں وہاں وفا، صبر، ایثار جیسی بلند اقدار کا پایا جانا بھی فطری اور لازمی ہے۔ چنانچہ ان اوصاف و اقدار کو بھی آپ اس تہذیب کی بنیادی قدروں میں شمار کر سکتے ہیں۔ بیعت حق اور عہد توحید سے وفا کی مثال یہ ہے کہ پیدائش کے وقت کانوں میں اذان دینے سے لے کر نماز جنازہ کے بعد قبر میں اتار کر بھی تلقین پڑھتے ہیں، اور قبر کو بند کر دینے کے بعد پھر آخری تلقین پڑھی جاتی ہے جس میں یہی کہا جاتا ہے هل انت علی العہد الذی فارقتنا، کیا تم اپنے عہد وفا پر قائم ہو؟ یہ عہد وفا ہے، یہ ویلیو ہے وفا کی۔ اور صبر تو وہ جوہر ہے جس پر شیعہ تاریخ کی عمارت قائم ہے۔ بہت کچھ کہا گیا لیکن ابھی بہت کچھ کہنا باقی رہ گیا ہے۔ آخری فقرے میں بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ جعفری تہذیب
علم اور عشق کے مکمل امتزاج سے تشکیل پانے والی تہذیب ہے، اور یہ کہ سچی چاہت کے ساتھ اطاعت کا نام ہی شیعیت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت وقی، عالمانہ اور فکر انگیز مقالہ آپ لوگ سن رہے تھے ابھی۔ اس مقالے پر جیسے کہ امید تھی کہ یہ سوالات آئیں گے، اور بہت سے سوالات آئے ہیں۔ ہاں، اب چونکہ سوالات کی تعداد زیادہ ہے اور وقت کم ہے، اس لیے میں سوالات ایک ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ پہلا سوال چونکہ مولانا عقیل صاحب کے مقالے سے متعلق نہیں ہے، اس لیے میں ان کی توجہ کا طالب اس وقت نہیں ہوں۔ پہلا سوال ہے کہ از دیئر اینی وومن اسپیکر ان دا سیمینار؟ اف نو دین وائی؟ کہ اس سیمینار میں کوئی خاتون اسپیکر ہیں یا نہیں، اور نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو میں مجاز نہیں ہوں پوری طرح، مگر میں دینا، اگر غلام اظہر صاحب اجازت دیں تو میں دے دوں۔ چونکہ اس سیمینار میں صرف علماء کو دعوت دی گئی تھی، تو اس لیے خواتین کو زحمت نہیں دی گئی ہے، صرف علماء کو زحمت دی گئی ہے۔ اور باقی جو ایک سوال ہے، قبلہ آپ کی طرف توجہ چاہوں گا، ایک سوال ہے کہ ہاؤ کین وی ایکسپلین دا کنسیپٹ آف وحی ٹو آور نان مسلم فرینڈس؟ یہ میں سوالات بول رہا ہوں، آپ نوٹ کرتے رہیں۔ پھر کچھ سوالات ایسے ہیں جو تقریباً ایک سے ہیں، میں ان سب کو پڑھ دیتا ہوں۔ عدل کے بارے میں ہے، یہ مسئلہ عدل خداوندی سے متعلق ہے، یہ مسئلہ عدل خداوندی سے متعلق ہے۔ قرآن شریف کی آیہ میثاق میں ملتا ہے انسانی روحوں سے خداوند کریم نے اقرار لے لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن یہ واقعہ انسانی لاشعور میں کہیں ہے، اسے یاد نہیں۔ یہ انسانی لاشعور میں یا تحت شعور میں یہ نہیں ہے، یہ چیز اس کو یاد نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے یہ وعدہ لیا تھا۔ تو انسان کی تخلیق عدل خداوندی کی کس ضمن میں آتی ہے؟ کیا پروردگار عالم نے انسان کو اپنی مرضی سے خلق کیا، یا انسانی تخلیق اس کی روح کا مطالبہ تھی؟ پھر دوسرا سوال، ایک اور سوال اسی سے متعلق ہے، اگر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام کیا ہے؟ مفصل واضح کریں۔ یہ عالم نقوی کا سوال ہے۔ اگر انسان گناہ نہیں کرتا اور معصوم ہوتا ہے تو پھر عصمت خاصہ اور عصمت عامہ میں کیا فرق ہے؟ واضح فرمائیے۔ اور نبی و امام و انسان میں کیا فرق ہے؟ اللہ کا علم، یہ احمد زیدی صاحب نے سوال کیا ہے، اللہ کا علم انسان کے عمل سے پہلے ہے تو انسان کو جزا سزا کیوں؟ بغیر حکم خداوندی پتہ بھی حرکت نہیں کرتا۔ ایک محل میں پیدا ہوتا ہے اور ایک جھونپڑی میں، عدل کا اس سے کیا تعلق ہے؟ پھر ایک صاحب ہیں، انہوں نے باہر نام نہیں لکھا اپنا، ان کا سوال ہے کہ ہرڈ یور فلاسفیکل پیپر but a simple afterthought, God as judge or God as beloved? A judge, a merciful judge can never be an object of love. بات یعنی کہ مطلب یہ ہے ان کا کہنے کا کہ کوئی جج ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ رحم اس کے ہاں ہونا بعید ہے۔ ایک اور سوال ہے یہ which is of the higher status, نبوت اور امامت, keeping in view that Hazrat Ibrahim was at first a Nabi, then became Rasul and then became Imam. ایک سوال ہے کیا اللہ سے مانگتے وقت کسی کے وسیلے سے
مانگنا شرک ہے، اصل میں رومن میں لکھا ہوا ہے، کیا ولی اللہ سے مانگنا شرک ہے اگر مدد تحت الاسباب نہ ہو؟ آپ نے امام حسین کا پشت محمد پر جبکہ آپ سجدے میں تھے سوار ہونے کا واقعہ بیان کیا، تو نبی کریم کو اللہ نے خلق عظیم کہا ہے، تو اگر امام حسین کی جگہ کوئی اور بچہ آپ کی پشت پر سوار ہو جاتا تو کیا آپ سجدے کو طول دیتے یا پرواہ نہ کرتے؟ دوسرا سوال اسی ضمن میں انہوں نے کیا ہے کہ اس واقعے کی بنا پر کچھ حضرات دلیل قائم کرتے ہیں کہ امام حسین نماز یا سجدے سے افضل ہیں، اور پھر انہوں نے لکھا کہ عزاداری نماز سے افضل ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ ہیں سید حسن طاہا۔ پھر ایک سوال ہے، حضرت علی کو قرآن اور صحیح حدیث کی نظر میں خلیفہ بلا فضل ثابت کریں اور نبی اور 12 اماموں کی قسمت ثابت کریں۔ پھر ابھی سوال آیا ہے آصف علی صاحب کا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین میں میزان اتاری یا میزان رکھ دی؟ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بے حد مسرت ہے کہ سوالات آئے، اور بحمد اللہ بہت سوالات آئے، اور ہر سوال اہم ہوتا ہے۔ کسی سوال کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غیر اہم ہے یا احمقانہ سوال ہے یا خراب سوال ہے۔ کوئی سوال نہ احمقانہ ہوتا ہے نہ خراب ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے۔ بہت اچھے سوالات ہیں، مگر ایک بات عرض کروں، اور یہ بھی میں عرض کر دوں، بہت سے لوگ اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، میں بھی کہہ لوں۔ سوال و جواب کا تجربہ ہندوستان میں تو میں کئی برسوں سے غلام حیدر صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے آپ ہم سے مجلسیں پڑھوا لیتے ہیں، اور وہ ون وے ٹاک ہے، ہم کچھ کہہ کے گزر جاتے ہیں، کوئی سمجھا نہیں سمجھا، مطمئن ہوا نہیں ہوا، اور اس لیے ایسا کچھ کیجئے کہ سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی شروع ہو۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ میں بہت سنبھل کے کہہ رہا ہوں، مگر کہنے کی بات ہے تو کہہ کر ہی آگے بڑھوں۔ 2 فائدے ہوں گے۔ ایک یہ کہ سننے والا مجمع توجہ سے سنے گا، سوال کرے گا، تشنگی بجھائے گا، اور جب یہ سلسلہ قائم ہو جائے گا تو ممبر پر آنے والا پوری تیاری اور ذمہ داری سے آئے گا، اور جو شخص تیاری اور ذمہ داری سے خالی ہوگا اس سے پھر رفتہ رفتہ خود بخود ممبر خالی ہو جائے گا، اور یہ ہماری ملت کے لیے بہت خوش آئند بات ہوگی، بہت خوش آئند بات ہوگی۔ اب تو یہ ہے کہ کوئی کسی بھی فیلڈ کا ہے اور اس نے تھوڑی سی تقریر رٹ لی اور اس کے بعد ممبر پہ چلا گیا، اصول دین کی دھجیاں بکھر رہی ہیں، فروع دین پامال ہو رہے ہیں، اقدار ٹوٹ رہی ہیں یا بن رہی ہیں۔ معاف فرمائیے گا، میں نے تہذیب جعفری کی قصیدہ خوانی ابھی کی ہے، مگر ایک بات اور سنا دوں ممبر کے حوالے سے۔ ایک شاعر ہے، آج کے کلچر کی بات کر رہا ہے، وہ کہتا ہے ممبروں پر ہیں پیشور ذاکر، ممبروں پر ہیں پیشور ذاکر، کس بلندی پر کیسی پستی ہے، کس بلندی پر کیسی پستی۔ تو سوالات و جوابات کا سلسلہ میں اپریشیٹ کروں۔ میں نے پاکستان میں پچھلے 10 برسوں میں مسلسل یہ تجربہ کیا، اور آج وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس 10 برس کے عرصے میں ہماری سوچ، ہمارا بیہیویئر، ہمارا ایٹیچیوڈ بدلا ہے، شیعوں کا بھی اور سنیوں کا بھی، اور سب قریب آئے ہیں اور ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑھی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب جو تجربہ میں ایک ملک میں کر چکا وہ میں اس ملک میں بھی شروع کر رہا ہوں۔ تجربے کو آگے بڑھانا باقی دوستوں، ساتھیوں اور ہم عصروں کا کام ہے۔ سوالات، آپ کے ایک ایک سوال کا ہم جواب دیں گے، مگر اب سارے سوالات کا جواب اسی سیشن میں ابھی یوں نہیں دیں گے کہ آیت اللہ محمد علی شیرازی صاحب کی تقریر باقی ہے، پریسیڈنشل ریمارکس باقی ہیں، اور دوسرا سیشن فوراً شروع ہوگا، دوسرے سیشن کے مقالہ نگار ہیں۔ کچھ جواب میں ابھی دے رہا ہوں، باقی آپ حضرات آتے رہیں گے اور ایک ایک سوال کا جواب ہم ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی شرکت جاری رہے گی۔ میں زیادہ تر
اسٹیج پر موجود رہوں گا، مقالہ کوئی بھی پڑھے، ہر ایک مقالہ نگار کے سوالات کو استقبال کرنے کے لیے وہ مقالہ نگار بھی ہوگا، ساتھ میں یہ خطا کار اور عاجز اور حقیر بھی ہوگا۔ آپ جو بھی، اس لیے کہ بعض مقالہ نگار ایسے ہوں گے کہ انہیں جانا ہوگا، وہ ٹرین سے آئیں گے اور جائیں گے اور وہ چاہیں گے کہ سوالات ہوں، جوابات دیں، مگر دے نہیں پائیں گے، تو ہم ان سوالات کو بھی انشاءاللہ اٹینڈ کریں گے۔ اس وقت جو چند سوالات آئے ہیں ان میں تیزی سے میں جواب عرض کر دوں۔ حقیقت وحی کو غیر مسلموں کو کیسے سمجھائیں؟ دیکھیے، غیر مسلم جب ہم کہتے ہیں تو اس میں عیسائی بھی شامل ہیں، یہودی بھی شامل ہیں، اور بہت سے شامل ہیں، اور عیسائی اور یہودی تو نبوت کے قائل ہیں، وحی کے بھی قائل ہیں، ان کے لیے وحی کا مسئلہ آسان ہے، اس لیے وحی کا مسئلہ صرف مسلمانوں کے لیے کی حد تک محدود نہیں ہے۔ رہا وہ غیر مسلم جو نبوت کے قائل نہیں ہیں سرے سے، یعنی وہ نہ جب ہماری گفتگو کسی عیسائی یا یہودی سے ہوتی ہے تو وحی کی حقیقت زیر سوال نہیں آتی، بلکہ زیر سوال جو چیز آتی ہے وہ نبوت خاصہ ہے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت۔ ہمیں صرف یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان رہے ہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبی ہیں۔ وہ گفتگو وہاں وحی کا مسئلہ، وحی کی حقیقت صرف ان کے لیے ہے کہ جو سرے سے نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ تو وحی کی حقیقت پر تفصیلی بحث کہ پروردگار عالم نے اپنے علم کے اظہار کے لیے اور مخلوقات تک اپنی ہدایت پہنچانے کے لیے جو نظام بنایا ہے، جو سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم کا نام، اس سسٹم میں ایک خاص طریقہ ہے جس کو وحی کہتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ فرشتہ پیغام الہی لے کر آتا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال آپ دوسرا کریں گے کہ فرشتے کی حقیقت کیا ہے، ملائکہ کی حقیقت کیا ہے، اور کس طریقے سے نبی فرشتے کی آواز سنتا ہے اور فرشتے کو دیکھتا ہے، جبکہ فرشتے کا وجود، آپ نے سوال کیا ہے، میں آپ کے سوال کی پہلے تشریح کر رہا ہوں اور اس سوال کو اور مشکل بنا رہا ہوں۔ یہ آنکھیں، جب ہم کہہ رہے ہیں نبی فرشتے کو دیکھتا ہے تو کس آنکھ سے دیکھتا ہے؟ اس آنکھ سے دیکھتا ہے یا دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ فرشتہ دکھائی بھی دیتا ہے، دل کی آنکھوں کو دکھائی دیتا ہے یا ظاہری آنکھوں کو دکھائی دیتا ہے؟ فرشتہ نوری ہوتا ہے، فرشتہ مجرد ہے، فرشتہ ایبسٹریکٹ ہے، ہم مادی ہیں۔ یہ آنکھ مادی حقیقت کو، میٹیریل حقیقت کو دیکھ سکتی ہے، یہ آنکھ میٹر کو دیکھتی ہے، ایبسٹریکٹ ریئلٹی کو نہیں دیکھتی۔ اسی دنیا میں ہم میٹیریل باڈی کو دیکھتے ہیں، میٹر کے اندر جو آپ الیکٹرک وائر کو دیکھتے ہیں، الیکٹرک کرنٹ کو نہیں دیکھتے۔ ہم آپ الیکٹرک وائر کو دیکھتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، لیکن الیکٹرک کرنٹ کو دیکھ نہیں سکتے، دوسری طرح سے اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ دیکھنے کی جو تعبیر ہے اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت بڑا سوال ہے۔ میں عرض کروں کہ یہ سب چیزیں قدرت الہیہ سے وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ عموماً نبی دل ہی کی آنکھوں سے فرشتے کو بھی دیکھتا ہے اور دل ہی کے کانوں سے وحی کی آواز سنتا ہے اور پھر اپنی زبان سے اسے بیان کرتا ہے عموماً۔ لیکن بعض خاص حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں نبی اپنی ان ظاہری آنکھوں سے فرشتے کو دیکھتا ہے اور پروردگار اپنی قدرت کاملہ سے اس ایبسٹریکٹ ریئلٹی کو وہ اظہار عطا کر دیتی ہے قدرت الہیہ کہ ان آنکھوں سے وہ نظر آ سکے۔ اور علمی جتنے بھی دلائل ہیں اس سلسلے میں، تھیوریٹیکل جتنی بحثیں ہیں، وہ تو اپنی جگہ۔ میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ کوئی بھی بات آپ بغیر تجربے کے قبول نہ کریں اگر تجربے کا حوصلہ ہو۔ کیمسٹری اور فزکس اور بایولوجی اور میڈیکل سائنسز میں آپ تجربے کے بغیر کچھ قبول نہیں کرتے، مذہب میں بھی مت قبول کیجئے، مگر ایک بات یاد رکھیے کہ ہر چیز کے تجربے کی لیبوریٹری الگ الگ ہوتی ہے۔
ہر چیز کے تجربے کے طریقے الگ ہوتے ہیں. فزکس کا کوئی بھی ایکسپیریمنٹ آپ کیمسٹری کے لیب میں نہیں کر سکتے. بائیولوجی کا کوئی آپ ایکسپیریمنٹ فزکس کی لیب میں نہیں کر سکتے. اسی طرح اسپریچولیٹی کا ایکسپیریمنٹ آپ میٹیریل لیبوریٹری میں نہیں کر سکتے. لیکن آپ کر سکتے ہیں, آپ کو کرنا چاہیے, آپ کریں. میں عرض کرتا ہوں کہ کس طریقے سے فرشتہ نظر آتا ہے. پروردگار عالم نے حجتیں قائم کی ہیں. کتاب النفس اور علم النفس جو فلاسفہ اسلامی نے لکھا ہے اسے پڑھا نہیں گیا, پڑھایا نہیں گیا, بیان نہیں کیا گیا. ایک چھوٹی سی مثال ہے صرف. خواب آپ سب دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں؟ خواب دیکھتے ہیں؟ خواب میں یہ آنکھ بند ہوتی ہے اور آپ خواب دیکھتے ہیں. خواب میں یہ کان سو رہے ہوتے ہیں اور آپ سنتے ہیں. خواب میں یہ منہ بند ہوتا ہے اور آپ کھاتے ہیں اور ذائقہ بھی یاد رکھتے ہیں. یہ جو مظہر ہے فطری خواب, یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے عالم مادی میں, اس عالم ناسوت میں, اس دنیا مادی میں, اس میٹر کی ورلڈ میں رہتے ہوئے ہم ایبسٹریکٹ یا سیمی ایبسٹریکٹ ریئلٹیز کو دیکھ سکتے ہیں یا اپنے پرسیپشن کے دائرے میں لا سکتے ہیں, پرسیو کر سکتے ہیں. یہ ایک تجربہ ہے. اس لیے کہ جو جسم ہم خواب میں دیکھتے ہیں وہ جسم مادی نہیں ہوتا, برزخی ہوتا ہے. برزخی یعنی اس میں کچھ پراپرٹیز ایبسٹریکٹ ریئلٹی کی ہوتی ہیں اور کچھ پراپرٹیز جو ہیں وہ میٹر کی پراپرٹیز ہوتی ہیں. مثلا جو باڈیز ہم خواب میں دیکھتے ہیں اس میں ویٹ نہیں ہوتا لیکن اس میں 3 ڈائمنشنز ہوتے ہیں. 3 ڈائمنشنز میٹر کی پراپرٹی ہے, ویٹ کا نہ ہونا ایبسٹریکٹ کی پراپرٹی ہے, اس لیے وہ برزخ ہے. میں بہت مختصر کر رہا ہوں. وحی کی حقیقت کو سمجھنا اور سمجھانا بہت آسان ہے. پروردگار عالم ایبسٹریکٹ ریئلٹی کو سیمی ایبسٹریکٹ ریئلٹی بناتا ہے اور اس کے بعد نبی کے سامنے وہ فرشتہ آتا ہے اور پیغام الہی پہنچاتا ہے اور وہ پیغام الہی لے کر نبی انسانوں تک پیغام کو پہنچاتے ہیں. اس کا تجربہ آپ کر سکتے ہیں مگر نبی نہیں بن سکتے. نبوت ختم ہو چکی. اسی ضمن میں جوڑ کر عرض کر دوں, ایک سوال آیا ہے کہ صاحب جو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں یا نہیں, شرک ہے یا نہیں, کچھ اس طرح کا سوال تھا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا نبی سے یا شہداء سے, اولیاء اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں یا نہیں. یہ بحث ذرا سا اختلافی ہے مسلمانوں کے درمیان, مگر میں بنیادی طور پہ عرض کر دوں کہ آپ ہر اس وسیلے کو اختیار کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہو. توحید پرستی کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ عطا کرے اور ہمارے لیے معین کرے ہم اسے اختیار کر لیں اور اس کے مقابلے میں کوئی اور وسیلہ نہ بنائیں. کوئی اور وسیلہ ہم بنائیں گے تو شرک اور کفر میں مبتلا ہو جائیں گے, نافرمانی فسق میں مبتلا ہو جائیں گے, عصیان میں مبتلا ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم اسی وسیلے کو اختیار کریں جو وسیلہ اللہ نے مقرر کیا ہے تو یہ شرک نہیں بلکہ عین توحید و بندگی ہے. اس لیے ہم کیا, ہمارا علم کیا, ہماری قدرت کیا, ہم جہل مطلق اور عجز مطلق اور عجز مطلق, خدا علم مطلق اور قدرت مطلقہ ہے. خدا عالم و قادر علی الاطلاق ہونے کے باوجود ہم تک اپنا پیغام اور وحی پہنچانے کے لیے 5 وسیلے رکھتا ہے. لوح, قلم, جبرائیل, محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ولایت امر کا سلسلہ اس نے قائم رکھا. قادر مطلق ہونے کے باوجود لوح و قلم اور جبرائیل, وہ پیغمبر تک جبرائیل کے ذریعے سے اپنی بات پہنچاتا ہے اور پیغمبر کے ذریعے سے ہم تک بات پہنچاتا ہے. قادر مطلق ہونے کے باوجود
ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بات محمد کو نظر انداز کر کے ڈائریکٹ خدا تک پہنچا دیں، عاجز ہونے کے باوجود۔ بھائی بات سیدھی سی ہے کہ تھرو پراپر چینل بالکل سیف سائیڈ ہے، جس راستے سے پیغام آیا ہے اسی راستے سے اپنی دعا اور التجا اس تک پہنچا دو۔ بالکل معین ہے کہ بھئی یہ راستہ کہیں بھٹکنے والا نہیں ہے، کہیں اور گئے تو شرک ہے، بدعت ہے۔ میں اس وقت یہیں تک، باقی سوالات کے جواب بعد میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ جو سوالات ابھی میرے پاس ہیں وہ یقیناً ان کے جوابات دیے جائیں گے، اور آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ان سوالات کے آپ کو جوابات نہیں ملیں گے۔ ایک سوال اس سے پہلے بھی آیا ہے اور کئی لوگوں نے پوچھا ہے، تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں دینے کی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا مذہب جعفری مذہب اسلام سے الگ ہے؟ اگر نہیں تو ہم اس کو مذہب جعفری کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مذہب کے معنی یہاں پر جو ہیں وہ مسلک ہیں، اور یہ دین کے معنی نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ یہاں پر مذہب کے معنی دین کے نہیں ہیں، بلکہ یہاں مذہب کے معنی مسلک کے ہیں۔ اب میں چونکہ چائے بھی آپ لوگوں کا سب باہر انتظار کر رہی ہے اور خطبہ صدارت ہونا ہے، جی ڈاکٹر صاحب نے اس سوال کا جواب بہت اچھا دیا، مگر میں پھر اپنا کہا ہوا جملہ دہرا دوں، یاد دلا دوں۔ ہم نے مذہب جعفری کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے اس لیے کہ اسلام کے آج دنیا میں کئی ورژن ہیں، قرآن کی کوئی ورژن نہیں ہے، قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، اور میں ثابت کروں گا بعد میں۔ تقریب بین المذاہب کا جلسہ ہے اتوار کو، سنڈے کو 12 اپریل کو، تمام مذاہب کے علماء ہوں گے یہاں پر، مسلمان مذاہب، کہ دین خدا بھی محفوظ ہے تحریف سے، قرآن بھی محفوظ ہے، دین بھی محفوظ ہے تحریف سے، پھر بھی چونکہ تحریف شدہ شکلیں بھی موجود ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ مذہب جعفری ہمارے نزدیک اسلام کا وہ ورژن ہے، دین کا وہ ورژن ہے جو اہل بیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچا۔ بس یہ یاد رکھیں آپ، مذہب جعفری اس لیے استعمال کیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ دین اسلام کا وہ انٹرپریٹیشن ہے جو اہل بیت کے حوالے سے پہنچا ہے، اور اس کے علاوہ دین اسلام کا وہ انٹرپریٹیشن ہے جو اہل بیت کے علاوہ کسی اور ذریعے سے پہنچا ہے۔ اب میں آخر میں اس جلسے کے صدر جناب مولانا ڈاکٹر کلبسائی صاحب قبلہ سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنا صدارتی خطبہ پیش فرمائیں۔ میں اگر کسی سے ڈرتا ہوں تو مولانا عقیل غربی صاحب سے۔ جب انہوں نے مجھے یاد فرمایا تھا یہاں تو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ میں اتنا مصروف ہوں آج کل کہ میں کسی پیپر لکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ایجنڈا جو یہاں موجود ہے اس نے بھی مجھے بچا لیا ہے، اس لیے کہ اس میں آپ ایجنڈے کو ملاحظہ فرمائیں، اس میں صدارت لکھا ہوا ہے، خطبہ صدارت نہیں لکھا ہوا ہے، اس لیے خطبہ صدارت دینے کی میں پوزیشن میں نہیں ہوں اور مناسب بھی نہیں ہے۔ آپ بھی بہت تھک گئے ہیں، چائے کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی پھر فوراً دوسرا سیشن شروع ہونے والا ہے۔ میں مولانا عقیل غربی صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، ان کے عالمانہ اور فاضلانہ اور محققانہ مقالے سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ ان کی ہی ہیز ورسٹائل نالج، جدھر بھی وہ مڑ جاتے ہیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اسی میدان کے شہسوار ہیں، چاہے وہ فلسفہ ہو، چاہے دین ہو، اصول دین ہو، فروع دین ہو، ادبیات ہوں، جدید افکار ہوں، انگریزی ہو، عربی ہو، فارسی ہو،
ہم سب کو ان پر افتخار ہے اور ناز ہے۔ یہ چیز میں بھی چاہتا تھا کہ سوالات و جوابات کا سلسلہ ضرور شروع ہو جائے، اور میری نظر میں بھی یہی بات تھی کہ پہلے ممبر سے ہدایت ملتی تھی، اب الٹی گنگا بہہ رہی ہے جب ممبر کے نیچے بیٹھنے والے ممبر والوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ آپ کیا پڑھیں اور کیا نہ پڑھیں۔ نوبت یہاں تک آ چکی ہے۔ جواب دینے سے تو انسان کی شخصیت کھلتی ہی ہے، اس کا علم ظاہر ہوتا ہے، مگر سوال کرنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی میں کتنی ڈیپتھ ہے اور آدمی میں کتنی گہرائی ہے۔ اس لیے جب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا اور وہ سوالات دہرائے جائیں گے تو سننے والوں کو سوال کرنے والے کی بھی اوقات معلوم ہو جائے گی۔ یہاں پر بڑی خوشی کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ سوالات زیادہ تر بہت معقول آئے، اور معقول ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے سوالات ایسی بھی تھے جو انگلش میں آئے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارا انٹلیکچوئل طبقہ بھی یہاں برابر سے پارٹیسپیٹ کر رہا تھا۔ اس لحاظ سے یہ جلسہ یقیناً قابل مبارکباد ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ اس طرف میں بہت زیادہ مصروف ہوں، اور وہ ایک ڈر تھا جس کی بنا پہ میں آیا، ورنہ میں آنے والا نہیں تھا۔ آج ہی شام کو میں واپس بھی ہو جاؤں گا۔ دل تو میرا چاہتا تھا کہ اتنا اچھا یہ جلسہ ہو رہا ہے، جلسات ہو رہے ہیں، اس میں میں 5 دن شرکت کروں، لیکن اپنی بہت شدید مجبوریوں کی بنا پر میں واپس ہو جاؤں گا۔ لیکن مجھے امید ہے، اور میں غلام حیدر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کی سی ڈی تو ضرور بن رہی ہوگی، ہاں، تو میں انشاءاللہ سی ڈی ضرور دیکھوں گا، اور مجھے اندازہ ہوگا کہ یہ جلسہ کس رخ کے اوپر چلا۔ میں اس وقت کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، دیر بہت ہو چکی ہے، اور سیدھی بات یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ مینٹلی پریپیئرڈ۔ ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہیں پہ میں جلسے کو اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کہ مولانا عقیل الغربی صاحب تھیوری ہیں اور میں پریکٹس ہوں۔ تو میری سوشل اور ایجوکیشنل مصروفیات اس وقت اتنی زیادہ ہیں کہ مجھے، آپ یقین کیجئے کہ بیوی بچوں تک سے بات کرنے کی فرصت نہیں مل رہی ہے۔ اگر میری بیوی صابرہ نہ ہوتی تو غالباً مجھے طلاق اب تک مل چکی ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ مولانا عقیل الغربی صاحب میری مجبوری کو نظروں کے سامنے رکھیں گے۔ بک بک کرنے سے بہتر یہ کہ انسان خاموش ہو جائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا۔ میں آخر میں پھر مولانا علامہ عقیل الغربی صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ جیسا میں نے ٹیلی فون پر ان سے کہا تھا کہ ہم لوگوں کی ایک پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ ری ایکٹیو ہو گئے ہیں، لیکن یہ پہلا جلسہ ہے کہ جس میں ہم کو ری ایکشن نہیں دکھائی دے رہا ہے، بلکہ پرو ایکشن دکھائی دے رہا ہے، اور پرو ایکٹیو ہونا ہمارے لیے اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں ان چند جملوں کے ساتھ اپنی اس مختصر گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم حضرات، میں صرف اتنا وقت چاہتا ہوں کہ یہ بتا دوں کہ ہمارے کل پروگرام میں کس موضوع پر مقالے ہیں۔ ہمارا ایک مقالہ ہے مذہب شیعہ کو مذہب جعفری کا نام کیوں دیا جاتا ہے، یہ محمد رضا جواہری صاحب ایران سے تشریف لائے ہیں، مقالہ موجود ہے، وہ بھی پڑھا جائے گا۔ جیسا کہ فرمایا حجت الاسلام سید عقیل الغربی صاحب نے، ان کا ایک تہذیب حیات پہ بھی مقالہ ہے، وہ یعنی 5 دن میں ہم وہ پیش کریں گے۔ اور حجت الاسلام سید حسنین کراروی صاحب کا توحید اور امامت پر مکمل مقالہ ہے، جو 13 تاریخ کو ہوگا۔ اس کے بعد امید تو ہے کہ وہ مقالہ آ جائے گا سید حسین مہدی حسینی صاحب کا فروع دین حج بیت اللہ پر۔ وہ خود تو نہیں تشریف لا پائیں گے، انہیں بہت مجبوری بالکل آخر میں انہوں نے مجھے بتایا۔ حجت الاسلام سید القدر رضوی صاحب کا مقالہ ہے ہماری مالی ذمہ داریاں یا ہماری مالی عبادات۔ سید محمد جابر جوراسی صاحب کا فروع دین تولا و تبرہ۔ حجت الاسلام سید محمد سعادت صاحب کا ہماری نماز کی سماجی اہمیت، اور حجت الاسلام سید صدر حسین زیدی صاحب کا جونپور سے تشریف لائے ہیں، تو وہ ان کا ایک مقالہ ہے، میرے پاس اس وقت روزے پر ہے۔ سید محمد
حجت الاسلام سید محمد عسکری صاحب کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر مقالہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے جناب مرتضیٰ لاکھا صاحب جو لندن سے تشریف لائے ہیں، ان کا توحید پر مقالہ ہے، اور ثقلین مہدی صاحب کا، آیت اللہ حسن حجت الاسلام مہدی تذکیری صاحب کا. غرض ہمارے پاس یعنی یہ ہے، میں نے آپ کو بنیادی طور پر اس کے وہ بتلا دیے ہیں. مجھے پورا یقین اور امید ہے کہ آپ جتنی دلچسپی سے اس وقت دلچسپی کا اظہار ہو رہا ہے، غالباً اس کے بعد بھی ہوتا رہے گا. اور 12 تاریخ کو جو اتوار کا دن ہے، وہ داد و تقریب بین المذاہب والادیان، جس میں ہمارے دوسرے مذاہبی یا فرقوں کے لوگ بھی تشریف، علماء تشریف لا رہے ہیں، اور ہمارے علماء بھی ہیں. وہ بہت کارآمد اور بہت وقت کی ضرورت کے مطابق ہے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائیں گے، اور آپ 10-15 منٹ کے لیے چائے کا وقت